تم جانتی نہیں ہو مجھے؟ حمزہ حیدر علی نام ہے میرا، MNA کا بیٹا ہوں میں، MNA کا۔ حیدر نے رواب ڈالنا چاہا تھا مگر مجال ہے جو یشفا کے تاثرات میں کوئی فرق آیا ہو۔ تو کیا کروں میں اگر تمہارا نام حیدر ہے تو؟ اور تم MNA کے بیٹے ہو تو؟ دیکھ لڑکی میری بات سن، ایک منٹ، کیا کہا تم نے مجھے؟ پہلے تو غصے میں حیدر نے اتنا نوٹس نہیں کیا تھا لیکن اب وہ اپنے نام پر چونکا تھا۔ حیدر! اس نے ناسمجھی سے حیدر کو دیکھا تھا۔ پھر سے بولو، حیدر! اس کے دوبارہ سے بولنے پر حیدر کا قہقہا چھوٹا تھا۔ اے لڑکی، پھر سے بولنا ایک دفعہ۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یشفا نے غصے سے اس کو دیکھا تھا۔ نہیں بھائی، میرا دماغ نہیں خراب بلکہ تمہارا سسٹم خراب ہے۔ دیکھ ریاض، یہ لڑکی رے کو ڑے بول رہی ہے۔ ہاں ہاں، حیدر نے ہنستے ہوئے ریاض سے کہا تھا جو چاچا کے ساتھ ہی بیٹھا چاٹ کھا رہا تھا۔ اے ہنسنا بند کرو تم، وہ چیخی تھی۔ نہیں بند کروں گا۔ کیا کر لو گی تم؟ ہاں تم نقل اتار رہے ہو میری۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ ہاں میں تیری نقل اتار رہا ہوں۔ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گی تیری، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ جا کر دے رپورٹ، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں تیرے سے، میں چھوڑوں گی نہیں تجھے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ ہاں مت چھوڑ، یہ لے میرا ہاتھ پکڑ لے، اپنے ساتھ لے جا مجھے۔ حیدر نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی آگے کر دیا تھا جس کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ریاض تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا مزے سے بغیر ٹکٹ کا شو دیکھ رہا تھا۔ 2 پلیٹ تو وہ کھا چکا تھا۔ یشفا کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر حیدر کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ اچھا سوری، لیکن ایک بات پوچھوں مذاق کے علاوہ؟ ہاں۔ یشفا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، اسی طرح سے اس کو گھورتی رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سمیڑا؟ نہیں، اچھا تو پھر رمشا، زرینہ؟ یہ لڑکی جا کہاں رہی ہو؟ نام تو بتا دو۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی جبھی حیدر چیخ کر بولا تھا۔ اچھا تو رشنا، روبیہ، فریحہ، ارشما۔ حیدر نے چن کر سارے رے والے نام لیے تھے۔ وہ چلتے چلتے حیدر کی گاڑی کے قریب رکی تھی اور پلٹ کر اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنے بریسلیٹ کو اتارا تھا جس میں ایک چھوٹی سی چابی لگی تھی، جس کو وہ اپنی مٹھی میں دبا کر اس کی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی اور دور کھڑی اپنی کرولا میں بیٹھ کر اڑا لے گئی تھی۔ لڑکی تو اچھی خاصی ہے، بس رے نے کام خراب کر دیا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے ریاض کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ حیدر تو نے اچھا نہیں کیا بیچاری کے ساتھ، ریاض نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، اگر یہ رے بیچ میں نہیں آتا نا تو میں اسی کو تیری بھابھی بناتا۔ حیدر بھی ہنستا ہوا ڈارک گلاسز آنکھوں پر لگاتا اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ میرے خیال سے تو یہ کوئی 20ویں یا 21ویں لڑکی ہے جس کو تو نے مجھے میری بھابھی کے طور پر دکھایا ہے۔ حیدر نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ چشمہ اتار کر آنکھیں پھاڑے اپنی گاڑی کے بونٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تجھے کیا ہوا؟ ریاض نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا جو اسٹیچو بنا کھڑا تھا۔ یا اللہ، وہ لڑکی 90 لاکھ کی گاڑی پر اسکریچ مار گئی۔ حیدر گہرے صدمے سے بولا تھا۔ ہیں؟ کیا بول رہا ہے؟ ریاض نے اس کو ہٹا کر خود آگے جا کر دیکھا تھا جہاں واقعی میں ایک لمبا سا اسکریچ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہا تھا۔ آتے جاتے لوگوں سے فضول میں پنگے کرے گا تو یہی ہوگا نا؟ میں بتا رہا ہوں تجھے ریاض، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ ہاں تو نے بھی تو کتنا مذاق بنایا تھا اس کا، تو کیا اتنا بڑا بدلہ لے گی؟ تجھے ہی شوق چڑھ رہا تھا چاچی کی چاٹ کھانے کا، لے کھا لے اب۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چاٹ اتنی مہنگی پڑے گی مجھے۔ بونٹ کو دیکھ کر حیدر کو تپ چڑھ رہی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اللہ، صرف ایک دفعہ وہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دباؤں گا۔ ریاض میری گاڑی! بے بسی سے اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ریاض نے تعصب سے اس کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یار میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف زرنور بیمار پڑی ہے، دوسری طرف وہ تیمور کمرے میں بند پڑا ہے، اور اب یہ حیدر منہ سجا کر بیٹھا ہے۔ ہو کیا گیا ہے تم لوگوں کو؟ حارث نے ان لوگوں سے کہا تھا۔ ریاض اور اشر تو ایک طرف گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، اور حیدر ریاض کی بائک پر دونوں پیر ایک طرف کیے، سر جھکائے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ زرنور کی حالت تو اب بہتر ہے، بات ہوئی تھی میری لائبہ سے، وہ تینوں تو آ رہی ہیں، اور تیمور کو تو کمرے میں ہی بند رہنے دے تو بہتر ہے۔ 2-4 دن اکیلے رہے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور غصہ بھی اتر جائے گا اس کا۔ اور رہی بات اس حیدر کی تو چھوڑ دفع کر اس کو، ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے اس کے، اشر نے کہتے ہوئے ہاتھ جھلایا تھا۔ ریاض بتا ان کو، تو نے تو دیکھا تھا نا میری گاڑی کا بونٹ؟ حیدر نے اشر کو ناراضگی سے دیکھنے کے بعد ریاض سے کہا تھا۔ ہاں بھائی، یہ کوئی ڈرامے نہیں کر رہا، واقعی میں وہ لڑکی اس کی گاڑی پر اسکریچ ڈال گئی ہے۔ ریاض نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اگر وہ لڑکی مجھے کہیں ملی نا تو ساتھ سلام پیش کروں گا میں تو اس کو، اور میں تو بےتاب ہوں اس کو دیکھنے کے لیے جس نے ہمارے شیر سے پنگا لیا۔ اشر اور حارث کے کہنے پر حیدر کے ذہن میں جھپاک سے اشفا کا سراپا آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا تھا، منہ ہی کڑوا ہو گیا تھا۔ وے ساتھ سلام میری طرف سے بھی۔ ریاض کے کہنے پر اس نے ان سب کو گھورا تھا۔ ایسا کرو مجھے ہی توپ کے آگے باندھ کر اس کے گھر کے سامنے اڑا دو، حیدر نے تپ کر کہا تھا۔ ابے چھوڑ نا حیدر، خراب ہونے والی چیز تھی، ہو گئی، اب کیا تو اس کی گردن مارے گا؟ اشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر 10-12 روپے کی چیز ہوتی تو چھوڑ بھی دیتا، لیکن بات میری زندگی کی ہے، تجھے پتا تو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے میری گاڑی۔ وہ افسردہ سا بولا تھا جب ہی ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ لے آ گئی چڑیلوں کی سواری، حیدر نے اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد کہا تھا۔ آہستہ بول ورنہ ان چڑیلوں سے پہلے ان کے بھوت تجھے مار گرائیں گے، ریاض نے اسے ڈرایا تھا۔ کیا ہوا، ہمیں دیر ہو گئی کیا؟ لائبہ نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، تم لوگ تو ٹائم پر آتی ہو، ہم ہی پاگل پہلے سے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حارث کے اطمینان سے کہنے پر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ آج بھی لیٹ ہو چکی ہیں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ زرنور نے حیرت سے اس طوفان کو دیکھا تھا جو کتنے آرام سے بیٹھا تھا، بغیر ہس و حرکت مگر اداس سا۔ آج اس نے آئینہ دیکھا ہے، اشر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ واقعی میں زرنور، آج تو میں نے حیدر کا فیمیل ورژن دیکھا ہے۔ ریاض بھی ہنسنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ نور بانو، آج مجھے تمہاری گمشدہ بہن ملی تھی، لے بانو، اور یقین کرو آج اس نے شدید ترین خواہش پوری کر دی تمہاری۔ اتنا بڑا نقصان کر گئی، میرا مجال ہے جو کسی بات کا سیدھا جواب دے دو۔ تم لوگ صرف اتنا پوچھا تھا کہ اس کو کیا ہوا، جواب میں پوری کہانی سنا دی۔ تم لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہوا کیا ہے، لائبہ نے تپ کر کہا تھا۔ او ہو لائبہ بھابھی، غصہ نہ کریں بھائی، اشر کا بی پی شوٹ کر جائے گا، دیکھیں ذرا کیسے بیچارے کا دل دھڑکے جا رہا ہے۔ حارث کے کہنے پر اشر نے اس کو زور سے کونی ماری تھی۔ ایک منٹ میں بتاتا ہوں ساری بات، کیونکہ جائے وقوع پر میں ہی موجود تھا، ریاض نے کہتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ان کو کہہ سنائی تھی۔ اب تم لوگ ہی بتاؤ کہ غلطی کس کی تھی؟ ریاض نے ان تینوں سے پوچھا تھا جو خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب تو تمہیں سبق مل گیا ہوگا نا حیدر، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کون سا سبق، میں تو پسٹل جیب میں رکھ کر گھوم رہا ہوں، جہاں ملی وہیں ٹھوک دوں گا۔ میرے خیال سے تو تم کو اب عقل آ جانی چاہیے حیدر، زرنور نے گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شکل سے تو اتنی معصوم لگ رہی تھی، اور کام دیکھو، بالکل تم چڑیلوں کی طرح۔ یہ چڑیل کس کو بولا تم نے؟ لائبہ نے آنکھیں نکالی تھی۔ ارے لائبہ بھابھی نہیں یار، آپ کو اور مناہل کو نہیں بول رہا، میں نے صرف نور بانو کو کہا ہے۔ حیدر کے اتنے آرام سے کہنے پر زرنور نے اپنا گولڈن کلچ زور سے اس کے سر پر مارا تھا۔ اچھا بھائی، نور بانو نہیں بولوں گا، آئندہ تم کو چڑیل، حیدر نے سر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تب زرنور نے دوبارہ اس کے سر پر مارا تھا۔ اف یار، اب کیوں مارا؟ اس نے ناراضگی سے زرنور کو دیکھا تھا جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ منع کیا تھا نا تمہیں کہ مت بولا کرو مجھے نور بانو، نہیں سمجھ میں آتی تمہارے؟ ہاں بس میرے ہی بولنے پر اعتراض ہے تمہیں؟ وہ احمد بھی تو تمہیں نور کہتا ہے، اس کو تو تم کچھ نہیں بولتی۔ وہ خفگی سے بولا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے وہ رکی تھی۔ تمہاری طرح آگے بانو نہیں لگاتا وہ، سارے نام کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔
وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اوہ، وہ زنور سے زیادہ نور بانو ہی اچھا ہے تمہارا نام، اور تم پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہیں، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں۔ تم سے تو بات کرنا ہی مجھے فضول بحث لگتا ہے حیدر، اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے تھے۔ جانتا ہوں، میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ لڑکیوں کی چلتی ہی نہیں میرے سامنے، لیکن تمہیں پتہ ہے نور بانو، تم سے بات کر کے میرا موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے میری۔ ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، دور کہیں پرندے چہچہا رہے ہوں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، اور تمہیں پتہ ہے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے تم سے بات کر کے، دل کرتا ہے دیوار میں دے ماروں اپنا سر، بس تم سے بات نہ کروں۔ ہاں بھائی، اب میری آواز احمد جیسی نہیں ہے تو تم کو تو بری ہی لگے گی۔ اس کی آواز تو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اس دن بھی جب وہ گانا سنا رہا تھا تو کتنے شوق سے سن رہی تھی۔ اف، تم کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہو اس کو بار بار؟ اس کو غصہ آنے لگا تھا۔ حیدر خیال کر لے تھوڑا، ابھی بیماری سے اٹھی ہے وہ، یہ دوبارہ سے اس کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ اشر نے اس کو گھر کا تھا۔ ارے ہاں نور بانو، یہ تو بتاؤ کہ تم بیمار کیسے ہو گئی؟ ہاں، حیدر نے مصنوعی حیرت سے کہا تھا۔ تمہیں کیا روبوٹ نظر آتی ہوں؟ غصے سے بولی تھی۔ اوہ یار، ختم کرو نا تم لوگ۔ اوے حیدر، چپ کر جا اب تو، جب دیکھو شروع ہو جاتا ہے۔ حارث تو کال کرنا احمد کو، کہاں رہ گیا وہ؟ اتنی دیر تو ہو گئی، ریاض نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے 4 بجے کا کہا تھا مجھے، صبح ہی تو وہ آیا ہے اور آتے ہی سو گیا تھا۔ حارث نے جیب میں سے فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔ بس، تو پھر وہ ابھی تک سو ہی رہا ہوگا۔ نہیں اشر، اب ہر کوئی حارث کی طرح تھوڑی ہوتا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف سونا ہو۔ منائل کے ناراضگی سے کہنے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ میں کال کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ حارث نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ حیدر بول پڑا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے حارث، وہ دیکھ آ گیا احمد۔ حیدر کو احمد کی اسپورٹس بائک نظر آ گئی تھی۔ اس نے دور دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں سے ہلکا ہلکا غبار اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی تیزی میں گاڑی چلا رہا ہو۔ احمد بائک کو چلاتا نہیں، اڑاتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس آ کر بریک لگائے تھے اور ہیلمٹ اتار کر اپنے بال سنوارے تھے۔ ہیلو گائز، اس نے مسکراتے ہوئے ان سب کو کہا تھا، جہاں اشر اور حارث تو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ حیدر ریاض کی بائک پر بیٹھا تھا اور ریاض اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور وہ تینوں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ ان سب کا پروگرام آرٹس کونسل میں لگی ایگزیبیشن دیکھنے جانے کا تھا، جو احمد کے دوست نے آرگنائز کی تھی، جس نے ان سب کے لیے بھی پاسز بھیجے تھے اور انوائٹ کیا تھا۔ ایگزیبیشن کے بعد ان کا ارادہ دو دریا جانے کا بھی تھا۔ زنور نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح فریش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے، مفلر گردن کے گرد لپیٹے، ہاتھوں میں بینڈز چڑھائے، وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ دیکھ لینا احمد، میرا ہی نصیب بنو گے تم، وہ دل ہی دل میں کہتی بے اختیاری میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی احمد نے اسے دیکھا تھا، جو کالے رنگ کی فراک میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لپیٹے کھڑی تھی۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں اسے دیکھے ہوئے۔ یار احمد، تو کیا ہماری بھابھی کو ڈھونڈنے لگ گیا تھا جو اتنے دن لگا دیے؟ حیدر کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ ہاں نہیں بھائی، میں نے کہا تھا نا تجھے کہ تیری بھابھی پاکستان کی ہی ہوگی، تو یار اتنے دن کیوں لگا دیے پھر؟ ریاض بھی کہتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ بس ایک ضروری کام پورا کرنا تھا، وہ اشر سے ملنے کے بعد حارث کے گلے لگا تھا۔ نظروں کو ذرا کنٹرول میں رکھ ورنہ چوری پکڑی جائے گی تیری، حارث نے ہنستے ہوئے آہستہ سے اس کے کان میں کہا تھا۔ تو جانتا تو ہے کہ یہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس نے بھی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی ایک مکہ اس کے پیٹھ میں مارا تھا۔ ظالم، آتے ہی شروع کر دی تو نے گنڈا گردی، ایک تو تم دونوں کا یارانہ نہیں ختم ہوتا، حیدر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا۔ اور بھائی مناہل، لائبہ کیسی ہو تم دونوں؟ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، اور بس اسی انتظار میں ہے کہ کب تم اپنی دلہن سے ہم کو ملواؤ۔ لائبہ کے کہنے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ اور زنور، اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ مناہل نے زنور کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبایا تھا، جو بے خود سی کھڑی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہوں میں، اس نے جواب دینے کے بعد
रुख ही मोड़ लिया था। देख लूँगा मैं तुम्हें, वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ था। क्या ख्याल है चले अब, इसने इन सब से कहा था। ठीक है, लेकिन हारिस तुम ऐसा करो कि इस स्टोर से कुछ खाने के लिए ले आओ, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, सैंडविचेस और नमकों के पैकेट भी ले आना। कहो तो इस स्टोर को ही अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर ले जा चलता हूँ। तुम्हें पता है हारिस, मैं तुम्हारी तरह इतना नहीं खाती और हम तीनों में से किसी ने भी लंच नहीं किया, इसीलिए कह रही थी मैं। तुमसे तो इतना होता नहीं कि खुद ही कुछ लाकर दे दो, वो बेनियाजी से कहती गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई थी। तुझे क्यों हंसी आ रही है इतनी? हारिस ने हैदर को घूर कर देखा था, जो हंसे जा रहा था। तौबा, कितना भिगो भिगो कर मारती है। मैं समझ सकता हूँ हारिस, मोहब्बत में वाकई में अंधी होती है। रियाज ने भी हंसते हुए कहा था, मुझे पता है अगर मोहब्बत की आंखें होती तो तब भी इसकी पसंद नहीं बदलनी थी। बहुत पक्का आशिक है ये, अहमद ने हंसते हुए कहा था। हाँ हाँ, लेकिन तेरे जितना नहीं हूँ ना यार। वो भी हंसने लगा था। जाओ बेटा, हुक्म की तामील करो, वो लोग निकल भी चुकी हैं आगे। अबे अशर, हमारी ज़िंदगी तो लगता है कि ऐसे ही हुक्म की तामील में गुजर जाएगी। हाँ हाँ, फिक्र मत कर हारिस, सिर्फ 2 दिन की बात है। ये जो हंस रहे हैं ना हम पर, इनको भी हमारी लाइन में खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। तैमूर तो आ चुका है। सही बोल रहा है तू अशर। अहमद, एक बात तो बता यार, कभी तो बाइक पर आता है, कभी कार में, तो बारात किस पर लेकर जाएगा? घोड़े पर? इसने हैदर के पूछने पर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। ओए, तेरे पास घोड़े भी है? पूरा फार्म हाउस है इसका, जिस पे अलग से अस्तबल है। हारिस के कहने पर हैदर तो बेचैन ही हो गया था। यार, जितना मुझे शौक़ है हॉर्स राइडिंग का, इतना ही ज़्यादा ये घोड़े मुझे नापसंद करते हैं। जब भी बैठता हूँ साले गिरा देते हैं मुझे। हैदर के मुंह बसोड़ कर कहने पर वो सब हंस पड़े थे। वो काफ़ी देर से कॉल ट्राई कर रही थी। पहले तो नंबर बिजी जा रहा था और अब काट दी जा रही थी कॉल। इसने लानत भेजकर फ़ोन को बेड पर फेंका था और अलमारी में से कपड़े निकालकर शावर लेने जा रही थी। जब ही इसका फ़ोन बजने लगा था, इसने उठाकर देखा तो किसी दूसरे नंबर से कॉल की जा रही थी। इसने यस कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? फ़ोन कर रही थी मुझे? याद आ रही थी क्या मेरी कॉल रिसीव करने में कोई मसला है क्या तुम्हें? क्यों काटते हो तुम मेरा फ़ोन? वो इसकी बात नज़रअंदाज करके गुस्से से बोली थी। बस ऐसे ही। खैर बताओ, क्यों कर रही थी कॉल? मुझे कुछ बात करना थी तुमसे। सुन रहा हूँ, मुझे ख़त्म करना है इस रिश्ते को। कौन से रिश्ते को? अनजान बनकर बोला था। तुम्हारे और मेरे निकाह के रिश्ते को, वो चबा चबा कर बोली थी। पूछ सकता हूँ क्यों? वो ठहर कर बोला था। नहीं, पहले मुझे वजह बताओ। अगर माकूल लगी तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। मैं तुम्हें वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती, बस जितना कहा है इतना ही करो। पापा को फ़ोन करके कहो कि तुम ख़त्म करना चाहते हो इस रिश्ते को। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस वो करो जो मैंने कहा है। आखिर आई एम सॉरी टू से, बट ऑर्डर्स तो मैं खुद के भी नहीं मानता। अगर आप रिक्वेस्ट करें तो। इसने बात अधूरी छोड़ दी थी। क्या कहा तुमने? मैं रिक्वेस्ट करूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल, माय फुट, ज़रनूर गुस्से से बोली थी। वैसे इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं होगा? मेरी कौन सा तुम्हारे साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है जो मुझे अफसोस होगा। हाँ ये भी है, लेकिन माफ़ करना, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो करना है खुद करो। अगर मुझे खुद ही कुछ करना होता तो तुम्हें क्यों कॉल करती? वो गुस्से से बोली थी। ये तो तुम्हें ही पता होगा। खैर मैं मसरूफ़ हूँ अभी, बाद में फ़ोन करूँगा। करके तो दिखाओ, इसने गुस्से से कहते हुए फ़ोन काट दिया था। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। मिनाइल के कान खड़े हो गए थे। इसने कन अखियों से हारिस को देखा था, जो मोबाइल पर झुका गुनगुना रहा था। मुस्कुराहट तो इसके होठों से जुदा नहीं हो रही थी। 2-4 दिन से वो काफ़ी बदला बदला लग रहा था। हारिस, गाजर का हलवा खाना है तुमने? वो किचन से ही आवाज़ लगाकर बोली थी। जानती थी कि गाजर के हलवे का नाम सुनकर तो भागा भागा आएगा, और हुआ भी यही था। अगले 2 मिनट में वो किचन में मौजूद था। लाओ जल्दी से दो। कहाँ है हलवा? किधर है हलवा? वो मुतलाशी नज़रों से सारे किचन में देख रहा था। तुम जानते हो हारिस, मेरे होते हुए तो तुम्हें कोई चीज़ बैठे बिठाए नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर हलवा खाना है तो ये गाजर तुम्हारे सामने पड़ी हैं, इनको उठाओ और शुरू हो जाओ कद्दूकश करना। इसने सुकून से कहा था। हारिस ने एक उंगली उठाकर इसको देखा था, जो कहने के बाद दोबारा से गाजर छीलना शुरू हो चुकी थी। ए हेलो, मैं क्यों कद्दूकश करूं?
حلوہ بنانا تمہارا کام ہے تو اس لیے ان کو چھیلو گی بھی تم، کدوکش بھی کرو گی تم اور بناؤ گی بھی تم، اور تمہارا کام کیا ہے؟ صرف کھانا۔ ہاں صرف کھانا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اب اگر حلوہ کھانا ہے تو ان کو کدوکش تو تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ بھائی مجھے کدوکش کرنا نہیں آتا نا، تو میں سکھا رہی ہوں نا تمہیں۔ تم بیٹھو تو صحیح۔ سوری مجھے نہیں سیکھنا۔ ٹھیک ہے پھر حلوہ کا نام بھی نہیں لینا تم۔ بھائی مناہل کیا ہے یہ؟ اتنی ڈھیر ساری گاجریں ہیں، میں پاگل ہوں کیا جو ان کو کدوکش کروں؟ نہیں تو تم بتاؤ نا، کیا میں پاگل ہوں جو ان کو چھیلوں بھی، کدوکش بھی کروں اور بناؤں بھی؟ اچھا لیکن صرف آدھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں حلوہ بھی 2 چمچ ہی ملے گا، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ اچھا ایسا کرو، چھیل میں لیتا ہوں، کدوکش تم کر لو۔ نہیں، جو جس کا کام ہے وہ وہی کرے گا۔ اف، وہ اس کو گھڑتا ہوا جینس چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ موبائل کو اس نے سائڈ پر رکھا، دونوں ہاتھوں کی آستینیں چڑھائی اور باسکٹ کو اپنی جانب کھسکایا تھا۔ دیکھو میں ابھی 5 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، جب تک تم یہ ساری گاجریں کدوکش کر لو۔ وہ ہاتھ صاف کرتی اس کو کہتی ہوئی چیئر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں مشین ہوں نا میں تو۔ وہ اس کو تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، نظر انداز کرتی کچن سے چلی گئی تھی، اور جب آدھے گھنٹے بعد اس نے واپس آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پر ٹائپنگ ہو رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے گاجر کدوکش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، اور دھیان سارا چیٹنگ پر تھا۔ اور یہ مسکراہٹ منائل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ دنوں سے اتنا مسکرانے کیوں لگ گیا تھا۔ حارث پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ وہ اس کی آواز پر بری طرح چونکا تھا۔ کیا ہوا منائل، ایسے کام ہوتے ہیں؟ نہیں تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ جواب میں اس نے بھی سوال پوچھا تھا۔ ابھی تمہارا ہاتھ کٹ جاتا۔ پہلے تو اس فون کو بند کرو اور پورے دھیان سے ان کو کدوکش کرو۔ دھیان لگانے سے کیا ہوگا؟ کیا ان کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا؟ ہاں بالکل۔ آپ انٹرسٹ لے کر محنت، لگن اور محبت سے جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ واہ بھائی کیا بات کہی ہے۔ ویسے تمہاری کتاب کب آ رہی ہے مارکیٹ میں؟ حارث نے گاجر کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ چپ کرو اور جلدی سے کام ختم کرو، وہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی تھی اور دوبارہ سے گاجر چھیلنے لگی تھی۔ 1 منٹ، وہ چونکی تھی۔ کدوکش تو تم نے ایک بھی نہیں کی، تو پھر چھیلی ہوئی گاجریں کہاں گئی؟ اس نے باسکٹ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا، جس میں مقدار خاصی کم تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں تو تمہارے سامنے ہی موبائل پر مصروف تھا، وہ انجان بن کر گاجر کھاتے ہوئے بولا تھا۔ حارث مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ ایسے مت دیکھو مناہل، سچ کہہ رہا ہوں میں، اور تم چند گاجروں کے لیے مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ شک نہیں کر رہی، مجھے پکا پتہ ہے کہ یہ تمہارا ہی کام ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بھوت پریت تو یہاں بیٹھا نہیں ہے، وہ تب کر بولی تھی۔ اب تمہیں نہیں ملے گا حلوہ۔ مجھے تو ہمدردی ہو رہی ہے خود سے کہ ساری زندگی تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ تم کیوں جھیلو گی مجھے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ بھائی جب تمہاری شادی ہی نہیں ہوگی تو تم تو یہیں رہو گی نا۔ کس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوگی؟ کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تو جس لڑکے سے تم شادی کرنا چاہتی ہو وہ لڑکا کم ماسٹر شیف پلس دھوبی پلس مالی پلس کام والی ماسی زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ ساری خوبیاں جس میں ہوگی وہ لڑکا تو نہیں لیکن خلائی مخلوق ضرور ہو سکتا ہے۔ حارث ہنستے ہوئے کہے جا رہا تھا اور مناہل کا گھورنا جاری تھا۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حارث کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے مناہل کو دیکھا تھا۔ یہ جتنے بھی کام تم نے گنوائے ہیں ان میں سے تقریباً میں سارے ہی تم سے کروا چکی ہوں۔ جالے تم صاف کرتے ہو، کپڑے تم پریس کرتے ہو، جھاڑ پوچھ تم کرتے ہو، ہر ہفتے مالی کے ساتھ لان کی صفائی ستھرائی بھی تم کرتے ہو، تھوڑا بہت کھانا پکانا وہ بھی میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ اب جب میں یہ سارے کام تم سے کروا سکتی ہوں تو کسی سے بھی کروا سکتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی تھی، اور حارث اس کی حاضر جوابی پر اشش کر اٹھا تھا۔ ہاں اب ہر کوئی حارث تو نہیں ہوتا نا میڈم، وہ اپنے کالر کھڑا کرتے ہوئے فخر سے بولا تھا۔ وہ کان لپیٹ کر اپنا کام کرنے لگی تھی، کیونکہ اب حارث نامہ شروع ہونے والا تھا جو 2 گھنٹوں سے پہلے رکنے والا نہیں تھا۔ بی بی جی وہ کوئی صاحب آئے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی، جبھی سکینہ نے آ کر اس سے کہا تھا۔ کون صاحب؟ پتہ نہیں جی، کہتے ہیں کہ صاحب جی کے دوست ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور چائے وغیرہ کا انتظام کرو، سر نور کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
کپڑوں کی شکنیں دور کرتی اور دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی وہ ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے صوفے پر بیٹھی اس شخصیت کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میری پیاری بیٹی؟ انہوں نے اٹھ کر اس کو گلے لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ؟ زرنور ان کی اتنی گرمجوشی پر حیرت سے بولی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے ان کو کہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ نہیں پہچانا تم نے مجھے؟ ارے پہچانوں کی بھی کیسے، ہم اتنے عرصے بعد جو مل رہے ہیں۔ خیر، میں عدیل خانزادہ ہوں، ارمان کا ڈیڈ۔ ارمان کا ڈیڈ؟ اس نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا، جو پینٹ کوٹ میں ملبوس کافی ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگ رہے تھے اور اس عمر میں بھی کافی فٹ تھے، مشکل سے ہی 40-45 کے ہوں گے۔ میں تو اس نالائق سے کب سے کہہ رہا تھا کہ جا کر ملائے تم لوگوں سے، لیکن میری سنتا ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ ایک ہی بار جاؤں گا بارات لے کر، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ خیر باقی سب کہاں ہیں بھائی؟ وہ مما اور پاپا تو کہیں انوائٹ تھے، وہاں گئے ہیں، اور بازل ٹیوشن سینٹر گیا ہے۔ آپ پلیز بیٹھے نا۔ جبھی سکینہ چائے اور لوازمات کی ٹرالی لے کر آئی تھی۔ اور پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ الحمدللہ انکل، بہت اچھی چل رہی ہے۔ زرنور نے ان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ ان کے ایک دم سے پوچھنے پر گڑبڑا گئی تھی، اور کچھ نہ بن پڑا تو یہ ہی کہہ دیا۔ نہیں انکل، وہ آپ تو ساری زندگی باہر رہے ہیں، لیکن اردو تو آپ کی کافی اچھی ہے۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ ارمان کی مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اتنا عرصہ اٹلی میں رہنے کے باوجود بھی میں پاکستان کو نہیں بھولا۔ اپنی مٹی تو پھر اپنی ہوتی ہے۔ پہلے تو سیماب کے بعد میرا آنے کا دل نہیں کیا، اس کے بعد ارمان نے آنے نہیں دیا۔ کہتا تھا کہ جب جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہی جائیں گے، اور اسی وجہ سے ہم باپ بیٹے میں ٹھنی رہتی تھی۔ اور اب تو میں اس سے ڈیل کر کے آیا ہوں اور کہہ آیا ہوں کہ جب تم نے آنا ہو آ جانا۔ میں تو جا کر شادی کی تیاری کروں۔ کس کی شادی؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ تمہاری اور ارمان کی بھائی، بلکہ شادی تو ہو چکی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ رخصتی کی تیاری۔ زرنور کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ جبھی ڈور بیل بجی تھی، شاید مما پاپا آ گئے ہیں، میں دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی جانب گئی تھی۔ حیدر علی اسٹینڈ اپ۔ حیدر علی نہیں سر، حمزہ حیدر علی۔ اس نے سر عامر کے کہنے پر کھڑے ہوتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ ہاں وہی کہا میں نے بھی، حمزہ حیدر علی۔ تمہاری اسائنمنٹ کہاں ہے؟ سب نے جمع کروا دی ہے، بس تمہاری رہ گئی ہے۔ پتہ نہیں سر۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ کیا تم نے اسائنمنٹ بنائی تھی؟ نہیں بنائی تھی سر۔ جب میں نے کہا تھا کہ لازمی بنانی ہے تو پھر کیوں نہیں بنائی؟ دل نہیں کر رہا تھا سر۔ کیا مطلب تمہارا دل نہیں کر رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا سر۔ میں نے تو بہت سمجھایا تھا اس کو سر کہ دیکھ بھائی، بنانے دے مجھے اسائنمنٹ، ورنہ سر ناراض ہوں گے، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں مانی سر۔ مجھے دوسرے کاموں میں لگا رکھا، اس لیے میں بنا نہیں سکا۔ اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، ہو جائیں گے فیل، تم اپنے دوستوں سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، رہ جائیں گے پیچھے، تمہیں کوئی جاب بھی نہیں دے گا پھر۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، نہ دے جاب، میں خود کا بزنس کر لوں گا۔ حمزہ حیدر علی، ابھی جو میں نے لیکچر دیا ہے، کیا تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ نہیں آیا سر۔ کیوں نہیں آیا سمجھ میں؟ کیا کر رہے تھے تم اس دوران؟ جہاز بنا رہا تھا سر۔ جہاز بنا رہے تھے؟ جی سر، یہ جو آپ کو ہر ڈیسک کے پاس جہازوں کی کریش لینڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ میری ہی تخلیق ہے۔ تمہاری بہت کمپلین آ رہی ہے میرے پاس۔ کل بھی تم نے فضول میں وجاہت کو مارا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فضول میں نہیں مارا تھا سر، وہ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میری اسائنمنٹ بنا دے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی تو میرا ہاتھ اٹھ گیا اس پر۔ بات تو تمہارا دل بھی نہیں سنتا، اس پر کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ دل تو بچہ ہے سر۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا میں بچے کو مارتا ہوا اچھا لگوں گا؟ پوری کلاس ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی حیدر اور سر عامر کی مکالمہ بازی سن رہی تھی۔ تم اچھا پڑھتے ہو حیدر، بس پتہ نہیں کیوں بار بار لائن سے ہٹ جاتے ہو۔ خیر اپنا بیگ اٹھاؤ اور لائبریری جاؤ، اسائنمنٹ کمپلیٹ کرو اپنا۔ میں لائبریری نہیں جا سکتا سر۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈر لگتا ہے سر۔ ڈر لگتا ہے؟ کس سے لگتا ہے؟ لائبریری سے ہی لگتا ہے سر۔ مجھے لگتا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو
کتابوں کی بڑی بڑی الماریاں میرے اوپر گر جائیں گی اور میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے تمہاری اسائنمنٹ آج ہی چاہیے حیدر۔ ڈونٹ وری سر، آپ کو آج ہی مل جائے گی۔ خود بناؤ گے؟ نہیں سر۔ تو پھر؟ ریاض سے بنواؤں گا سر۔ ریاض، کیا تم اس کی اسائنمنٹ بناؤ گے؟ سر کے پوچھنے پر ریاض نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو خود احمد سے بنوائی ہے، تم نے کیوں بنوائی احمد سے؟ تمہارا دل بھی تمہاری نہیں سنتا کیا؟ ایسا ہی سمجھ لے سر۔ اور کس کا دل نہیں سنتا اس کی؟ سر کے کہنے پر پوری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لگتا ہے کہ تم سب کے دل کا علاج کرنا ہی پڑے گا مجھے، کسی نے پوچھا۔ کیسے کریں گے سر؟ کیا ہمارا دل نکالیں گے؟ ویل، دل نہیں نکالوں گا، بلکہ تم لوگوں کا علاج مجھے تمہارے ہی انداز میں کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ویک سے سیمسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یونین کونسل کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے سیمسٹر سے پہلے جو تم سب کے اندر تمہارے دل کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے، اس سے نکال باہر کرو اور دل لگا کر پڑھو۔ مجھے سب کا رزلٹ اس بار بھی اچھا چاہیے۔ فکر ہی نہیں کرے سر، آپ نے کہہ دیا، سمجھے، ہو گیا۔ حیدر کے اطمینان سے کہنے پر سر دوبارہ اس کی جانب گھومے تھے۔ اگر تمہاری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوئی تو ہی تم پارٹی میں آؤ گے حیدر، ادروائز نہیں۔ یہ کیا بات کہہ دی سر آپ نے؟ اب تو میں گھر ہی نہیں جاؤں گا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیے بغیر۔ ویری گڈ حیدر، لیکن سب سے پہلے تم ان سارے جہازوں کی لاشیں اٹھاؤ۔ سوری سر، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارا دل نہیں کر رہا۔ ارے سر، میں یہ ہی کہنے والا تھا، لیکن اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جب تک میں ان لاشوں کو نہیں ہٹاؤں گا آپ مجھے پارٹی میں نہیں آنے دیں گے۔ ایگزیکٹلی حیدر، میں یہی کہنے لگا تھا۔ سر عامر بھی اسی کی انداز میں بولے تھے۔ سر آپ تو بھائی بن گئے جو بات بات پر بوری میں بند کرنے والی دھمکی دیتے ہیں۔ حیدر کے منہ بنا کر کہنے پر سر سمیت پوری کلاس ہنس پڑی تھی۔ کیا ہوا تیمور، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ 2 دن سے یونی بھی نہیں آ رہا، بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا میرا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا دوسرے سے فون کان سے لگائے احمد سے بات کر رہا تھا۔ ابھی کہاں پر ہے تو؟ گھر جا رہا ہے؟ گھر جا رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں 1 گھنٹے تک تیری طرف۔ اوکے، آتے ہوئے ایک لارج سائز پیزا بھی لیتے ہوئے آنا، زیادہ چیز والا۔ اچھا، لے آؤں گا، اللہ حافظ۔ احمد نے ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا تھا۔ اس نے بھی فون بند کر کر ڈیش بورڈ پر ڈالا تھا، اور جب ہی اس کی نظر سائٹ پر پڑی تھی اس نے چونک کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھا تھا، جہاں ایک طرف ایک گاڑی کھڑی تھی اور جس کا بونٹ اٹھائے ایک لڑکی جھکی کھڑی شاید کوئی خرابی چیک کر رہی تھی، اور تھوڑی دور ہی 2-3 اوباش لڑکے کھڑے آوازیں کس رہے تھے۔ جبھی اس لڑکی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا اور اس کو دیکھ کر تیمور ٹھٹکا تھا۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے اور چشمہ لگائے وہ لڑکی کوئی اور نہیں، انوشے ہی تھی۔ تیمور کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو ریورس کر کے اس کے پاس لے جا کر تھوڑی دور روکا تھا۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر نیچے اترتا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے آستینے چڑھاتا ہوا وہ اس تک پہنچا تھا۔ یہ چیز بڑی ہے، مست مست، اپنا نمبر تو دے دے۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں پر؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر غصے سے بولا تھا۔ فٹ بال کھیل رہی ہوں، نظر تو آ رہا ہوگا تمہیں۔ انوشے کا تو پہلے ہی دماغ گھما ہوا تھا ان لڑکوں کی وجہ سے، ابھی بھی تپ کر بولی تھی۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو کیا ٹھیک نہ کر لیتی؟ ہر بات کا الٹا جواب دینا لازمی ہے کیا آپ پر؟ الٹا سوال کرو گے تو جواب بھی الٹا ہی ملے گا نا۔ تیمور نے ایک انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ یہ لڑکی تجھے پاگل کر دے گی تیمور۔ اس وقت اکیلے نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ کو؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ تم سے پوچھ کر نکلا کروں گی۔ ابے ہیرو، اس کو پہلے ہم نے دیکھا تھا، اس لیے ابھی ہماری باری ہے۔ تو نکل یہاں سے۔ جبھی ایک لڑکا تیمور کے پاس آ کر بولا تھا۔ اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ تمیز نہیں ہے تجھے بات کرنے کی؟ تیمور نے ایک پنچ اس کی ناک پر مارا تھا۔ سالے تیری، تو وہ لڑکا پھر سے اس کی جانب بڑھا تھا اور ایک پنچ اسے مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ تیمور نے فضا میں ہی پکڑ لیا تھا اور ایک مکہ اس کی پیٹ میں مارا تھا۔ تیمور، انوشا چیخی تھی، چھوڑو انہیں۔
تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے لڑنے کی، چھوڑ دو تیمور۔ میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ تیمور نے اس لڑکے کو دھکا دے کر دور پھینکا تھا اور انوشے کے پاس آیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ تیمور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھیلی سختی کو دیکھ کر انوشے کو اپنے اندر خوف کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی خراب ہے میری، وہ خود کو کنٹرول کرتی ہوئی بولی تھی۔ انوشے، کیا تمہیں وہ سفید کلر کی کار کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں تو بتاؤ مجھے، میں خود تمہیں اٹھا کر اس میں ڈال آتا ہوں۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ تم اس طرح چیخو مت مجھ پر، ورنہ تھپڑ مار ہی چکی ہو، اب کیا سر پھاڑو گی میرا؟ تیمور غصے سے بولنے پر اس کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی اس کی گاڑی کی طرف جانے لگی تھی جبھی پیچھے سے آ کر ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور تیمور کا میٹر گھوم گیا تھا۔ اس نے پیچھے کالر سے پکڑ کر اس لڑکے کو اپنی جانب کھینچا تھا اور پے در پہ گھوسے اس کے چہرے پر مارے تھے۔ انوشے تو یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لمحے کی تاخیر کیے بنا بھاگ کر اس کی گاڑی کے پاس گئی تھی اور اندر بیٹھ کر جلدی سے لاک لگایا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، وہ بول نہیں دھاڑ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی نیچے گیرا کرا رہا تھا اور دوسرے کو تیمور روئی کی طرح پیٹے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، سارا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا تب اس نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا تھا۔ وہ دور جا کر گرا تھا۔ اگر اس کے پاس بھی نظر آئے نا تو پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں تم لوگوں کا۔ تیمور نے ایک قہر بری نظر ان پر ڈالی تھی جو گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہا تھا جبھی انوشے بھی گاڑی سے نکل کر وہاں آ گئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو باہر؟ وہ اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ گھر جانا ہے مجھے، میں چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تیمور نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو ناراض سی کھڑی تھی اور دوسری لمحے اس نے انوشے کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ تیمور، اس نے حیرت سے اس کا نام لیا تھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ چھوڑو مجھے، کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے ساتھ جانے میں؟ چھوڑو مجھے تیمور، تم پھر سے وہی حرکت کر رہے ہو تو پھر کیا کرو گی میرے ساتھ؟ پھر سے تھپڑ مارو گی؟ مار لو، جتنے دل چاہ رہے ہیں مار لو، لیکن آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ گھر نہیں ہے تمہارا۔ وہ چیخی تھی۔ جانتا ہوں گھر نہیں ہے میرا یہ، لیکن تم کہو تو لے بھی جاؤں گا۔ بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ میرے گھر؟ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تیمور نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے تیمور چھوڑ دو مجھے، تماشا مت بناؤ میرا۔ وہ ہنسی ہو گئی تھی۔ وہ روڈ ویسے ہی سنسان رہتی تھی اور ابھی یوں تھا بھی دوپہر کا ٹائم، اکا دکا لوگ بھی نہیں تھے۔ تماشا نہیں، عزت بنانا چاہتا ہوں اپنی۔ بتاؤ، کرو گی مجھ سے شادی؟ پہلے ہاتھ چھوڑو میرا، اس کے بعد بتاؤں گی۔ اس کے بعد بتاؤ گی؟ نہیں، ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ وہ مزے سے بولا تھا۔ انوشے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ ابھی تو وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا اور اب انوشے نے اپنا پیر زور سے اس کے پیر پر مارا تھا، لیکن حیران رہی تھی کیونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ تب انوشے نے اور زیادہ زور سے مارا تھا لیکن اسے تب بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اطمینان سے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ طریقے پرانے ہو چکے ہیں میڈم، کچھ اور ٹرائی کریں، وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ انوشے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی اور اپنے ناخن سے اس کے ہاتھ میں گڑا دیے تھے۔ جنگلی بلی، وہ ہلکے سے چیخا تھا لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ تیمور اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ چڑ گئی تھی جبھی وہاں سے ایک گاڑی گزری تھی۔ اس میں بیٹھے منچلوں نے ان دونوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجائی تھی۔ انوشے تو شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ تیمور نے اس کے لال گلابی چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ پھر سے پکڑ لوں کیا؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے ہٹی تھی اور اپنی گاڑی کے پاس آئی تھی۔ یہ دیکھو، تم نے میرا ہاتھ لال کر دیا، انوشے نے مڑ کر ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا جو سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ میرے پکڑنے سے نہیں بلکہ تمہارے مزاحمت کرنے سے ہوا ہے، اور اگر تم چپ چاپ کھڑی رہتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ہٹو، میں دیکھ لیتا ہوں تمہاری گاڑی، اگر ٹھیک ہو گئی تو اسی میں چلی جانا، ورنہ اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس سنسان روڈ پر تمہیں کوئی کزن مل جائے گی؟ وہ گاڑی کا بونٹ اٹھایا اس پر جھکے ہی بولا تھا، لیکن انوشے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ صرف ایک تار ہی نکلا ہوا تھا جسے تیمور نے سیکنڈوں میں ٹھیک کر دیا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ ہونے کے قابل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا
نہیں ہوئی ٹھیک؟ اس نے تیمور کو بونٹ گراتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میکینک ہی ٹھیک کرے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولتی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، گاڑی بھی حاضر ہے اور بدماش ڈرائیور بھی۔ اب آپ کو میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا، آ جائیں محترمہ۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا لیکن وہ نہیں بیٹھی تھی، وہیں کھڑی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا ایسا کرو، میری گاڑی کو تم اپنی گاڑی سمجھ کر ڈرائیو کر لو اور مجھے لفٹ دے دو۔ تیمور نے حل پیش کیا تھا۔ فائدہ؟ جانا تو مجھے پھر بھی تمہارے ساتھ ہی پڑے گا، وہ دانت پیستے ہوئے کہتی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ تیمور نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا تھا، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز لگا کر اس نے کار سٹارٹ کی تھی۔ یہ تمہارا غصہ ناک پر کیوں رہتا ہے ہر وقت؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولا تھا، جو دروازے سے تقریباً چپک کر بیٹھی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ اور یہ کیا تم لگا رکھی ہے ہاں؟ وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی تھی۔ پہلے تو ڈر لگتا تھا اس لیے آپ کہتا تھا، تو کیا اب نہیں لگتا؟ نہیں، تھپڑ کھانے کے بعد نکل گیا ہے۔ تیمور کے اتنے سکون سے کہنے کے بعد اس سے پھر سے شرمندگی ہوئی تھی۔ بار بار یاد دلانا ضروری ہے کیا؟ ساری زندگی دلاتا رہوں گا کہ تم نے مارا تھا مجھے۔ تم نے حرکت ہی کیوں کی تھی تھپڑ کھانے والی؟ میں نے صرف ہاتھ پکڑا تھا، ساری یونی کے سامنے۔ یار، سب کے سامنے پکڑوں تو تمہیں اعتراض ہے، اکیلے میں پکڑوں تو تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ مجھے دیکھنا بند کرو اور سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرو۔ تم میرے برابر میں بیٹھو اور میں تمہیں دیکھوں نا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تم ڈرائیو کر لو۔ مجھ سے ہوگی نہیں، تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے۔ وہ غصے سے بولتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی اور تیمور نے ہنستے ہوئے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ فلک سے پوچھ لو چاہے گواہی چاند تارے ہیں، نہ سمجھو اجنبی صدیوں سے ہم تو بس تمہارے ہیں۔ محبت سے نہیں واقف، بہت انجان لگتی ہو، ہمیں ملنا ضروری ہے۔ حقیقت نہ سمجھتی ہو، کوئی کیسے سمجھ پائے کسی کے دل کا افسانہ؟ محبت میں کوئی عاشق کیوں بن جاتا ہے دیوانہ؟ کسی سے پیار ہو جائے، کسی پہ دل جو آ جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے دل کو سمجھانا۔ ہوئے بے چین پہلی بار ہم نے راز یہ جانا، محبت میں کوئی عاشق کیوں بن جاتا ہے دیوانہ۔ سن رہی ہو انوش؟ یہ شاعر تو میرے دل کی عکاسی کر رہا ہے۔ انوشا نے سختی سے دانت پر دانت جما کر خود کو کچھ بولنے سے روکا تھا۔ اب اتنا تو وہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ اس سے بات کرنے کا مطلب تھا فضول بحث، اس لیے خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری امی کو بہت جلدی ہے اپنی بہو لانے کی، انفیکٹ وہ تو اسی سال میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں تو اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم شادی کی تیاری شروع کر دو۔ کس کی شادی کی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ہماری شادی کی؟ بکواس بند کر لو اپنی تیمور۔ میں کہہ چکی ہوں تم سے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس نہیں ہو سکتی۔ تیمور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ انوشے کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ گاڑی کیوں روکی تم نے؟ پہلے مجھے وجہ بتاؤ مجھ سے شادی نہ کرنے کی، اس کے بعد ہی گاڑی چلاؤں گا ورنہ نہیں۔ وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، بیٹھے رہو یہاں اکیلے، جا رہی ہوں میں۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی تھی جبھی تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کی جانب جھک کر ہینڈل پر رکھا اس کا دوسرا ہاتھ ہٹا کر لاک لگا دیا تھا۔ وہ حیرت سے خود پر جھکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کہا ہے نا میں نے تم سے کہ پہلے وجہ بتاؤ، دور ہٹو مجھ سے۔ نہیں ہٹوں گا۔ تم انتہائی بدتمیز انسان ہو، غصے سے بولی تھی۔ جانتا ہوں، جب بھی پیچھے آنے والی گاڑیوں نے ہارن دیا تھا تب مجبوراً اسے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنی پڑی تھی۔ قسمت ہی خراب تھی میری جو پہلے گاڑی خراب ہو گئی، اور اب تم۔ میری قسمت تو بہت اچھی ہے، وہ مزے سے بولا تھا۔ ویسے کیا خیال ہے میڈم، کیا سارا دن آپ نے میرے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر مٹر گشتی کرتے ہوئے گزارنا ہے؟ اچھا ایسے تو مت دیکھو۔ اب میں تو ایڈریس پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تیمور کے پوچھنے پر اس نے ایڈریس بتا دیا تھا اور اگلے 10 منٹ میں اس نے انوشے کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حیرت سے اس کو سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ چائے پینے جا رہا ہوں تمہارے گھر، لیکن میں نے تو تم کو نہیں بلایا، پتہ ہے مجھے، بہت بے مروت لڑکی ہو تم۔ ایک تو میں نے تمہیں ان لڑکوں سے بچایا، تمہاری گاڑی ٹھیک کی، تمہیں لفٹ دی، لیکن تم بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے مجھے چائے پلانے کے دروازے سے ہی لوٹا رہی ہو۔ انوشے کو سچ مچ شرمندگی ہوئی تھی۔ دیکھو بہت شکریہ تمہارا، تم نے جتنی بھی میری مدد کی، لیکن چائے وہ میں تمہیں نہیں پلا سکتی، اس لیے اب تم یہاں سے سیدھے گھر جاؤ۔ اور گاڑی کب ٹھیک کی تم نے؟ ہاں
وہ یاد آنے پر جیسے چونک کر بولی، گاڑی؟ وہ تو صرف ایک وائر نکلا ہوا تھا، وہ میں نے ٹھیک کر دیا تھا۔ تیمور مسکراہٹ دباتے سر کھجاتا ہوا بولا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ وہ غصے سے اس کو گھورنے لگی تھی۔ جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، بس سچ چھپایا ہے۔ اچھا چلو، آج تھوڑا کام ہے مجھے، اسی لیے جا رہا ہوں، لیکن اگلی دفعہ چائے بھی پیوں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا، وہ بھی تمہارے ہاتھوں کا۔ آخر کو تم نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حارث نے بال بناتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں سے مناہل کا عکس دیکھا تھا، جو اس کے ہی بیڈ پر منہ پھلا کر بیٹھی تھی اور ناراضگی سے ہی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ یار مناہل، کیوں فضول ضد کر رہی ہو؟ حارث نے برش رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ فضول ضد ہے حارث؟ میرے لیے تو فضول ضد ہی ہے۔ میں نہیں جانتی، بس مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی مناہل؟ میں کتنی دفعہ تمہیں بتاؤں؟ تم ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہو، خود تو تم چلے جاتے ہو اور مجھے گھر پر بور ہونے کے لیے چھوڑ جاتے ہو۔ نہیں تو تم مجھے بتاؤ نا، میرے ساتھ جا کر تم کرو گی کیا؟ انار جلاؤ گی یا پٹاخے پھوڑو گی یا پھر ون ویلنگ کرو گی؟ حارث نے تنگ آ کر اس کو کہا تھا۔ 1 گھنٹے سے وہ اس کو سمجھا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے کان دھرے ہو۔ ہاں، اگر تم انار جلاؤ گے، پٹاخے پھوڑو گے تو میں بھی کروں گی، وہ ضدی انداز میں بولتی۔ اللہ اللہ مناہل، لڑکیاں انار نہیں جلاتی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا حارث، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے بس۔ تم نے فائر ورکس ہی دیکھنا ہے نا تو ٹی وی پر دیکھ لو۔ واہ واہ، خود تو تم وہاں اصل میں آتش بازی دیکھو گے، پٹاخے بھی پھوڑو گے، انار بھی جلاؤ گے، اور میں یہاں ٹی وی پر دیکھوں؟ وہ شدید ناراضگی سے بولی تھی۔ جبھی اسے باہر سے عمیر کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ رکو، ابھی جا کر تمہاری شکایت کرتی ہوں عمیر بھائی سے۔ وہ اس کو دھمکاتی وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ حارث اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی، اور جب تک وہ اپنے جوتے لے کر لاؤنج میں آیا اس کی نظر سیدھی مناہل پر ہی پڑی تھی، جو صوفے پر عمیر کے ساتھ بیٹھی تھی، منہ بدستور پھلا ہوا تھا۔ آپ ہی سمجھا اس پاگل کو؟ بھائی کہہ رہی ہے کہ نیو ایئر پر آتش بازی کرنے اور دیکھنے یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ دیکھیں عمیر بھائی، یہ بھی تو جا رہا ہے نا، پھر آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ وہ لڑکا ہے مناہل، اور یہ کام لڑکے ہی کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور وہاں صرف لڑکے ہی ہوں گے۔ تم کرو گی کیا وہاں جا کر؟ عمیر نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم نے جانا ہی ہے تو میں معلوم کر لیتا ہوں، اگر کوئی کنسرٹ وغیرہ ہو رہا ہوگا تو تم زرنور اور لائبہ کے ساتھ وہاں چلی جانا۔ حارث نے صوفے پر بیٹھ کر شوز پہنتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے حارث، مجھے نہیں پسند یہ کنسرٹ وغیرہ، مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ حارث، اگر بچی کا دل کر رہا ہے تو تم لے جاؤ نا اس کو اپنے ساتھ۔ حارث کی امی نے مناہل کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ میں تو خود ریاض کی بائیک پر اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں امی، اس کو کہاں بٹھاؤں گا؟ اس نے جوتے پہننے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی کار کی چابی دو مجھے۔ وہ مناہل کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ تمہیں کیوں چاہیے چابی؟ اس نے مشکوک انداز میں اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ تو کیا کنسرٹ میں پیدل جاؤں؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ تمہیں ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زرنور کے ساتھ جانا۔ مجھے آرڈر مت دو حارث، وہ تنک کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو۔ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ اس کو؟ اس نے شکایتی نظروں سے اس کو دیکھنے کے بعد عمیر سے کہا تھا۔ مناہل چھوڑو اس کو، تم میری گاڑی لے جاؤ، عمیر نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے اسی کی گاڑی چاہیے، وہ پھر ضد کرنے لگی تھی۔ بھائی آج کتنا رش ہوگا سڑکوں پر، اور اس کی ڈرائیونگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، فضول میں یہاں وہاں مار دے گی یہ۔ چپ ہو جاؤ حارث، اب ہر بات میں تمہاری نہیں چلے گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے کمرے میں ہی چابی ڈریسنگ پر رکھی ہوئی ہے، جاؤ لے لو۔ حارث نے موبائل نکالتے ہوئے بے نیازی سے کہا تھا، اور میسج پر احمد سے کسی کنسرٹ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا، جس کا میسج اگلے 5 منٹ میں ہی موصول ہو گیا تھا۔ حارث کنکھیوں سے ان سب کو باتوں میں لگا دیکھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ مناہل، وارڈروب میں سے میری گرے والی جیکٹ دو، اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی مناہل کو دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی کام خود بھی کر لیا کرو، وہ لٹھ مار انداز میں کہتی ہوئی الماری کے پاس آئی تھی، اور جیکٹ نکالتے ہوئے اس کی نظر اندر رکھے ایک خوبصورت سے گولڈن ریپر میں پیک ہوئے گفٹ پر پڑی تھی۔ مناہل نے حیرت سے اس گفٹ کو دیکھا تھا اور پھر اٹھا بھی لیا تھا۔ حارث، یہ کس کے لیے لیا ہے تم نے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے حارث کو کہا تھا، جو ابھی بھی موبائل پر ہی مصروف مسکرا رہا تھا۔ مناہل کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے ہاتھوں میں موجود اس گولڈن گفٹ کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے فوراً سے مناہل کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ سے وہ گفٹ جھپٹا تھا۔
یہ کیوں نکالا ہے تم نے؟ میں تو پوچھ رہی تھی کہ یہ کس کے لیے لیا ہے تم نے؟ وہ حیرت سے حارث کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کے لیے لیا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا تھا، جبکہ عائشہ کے نام پر وہ چونکی تھی۔ یہ عائشہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ دوست ہے میری، لیکن اب دوست سے کچھ بڑھ کر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے بتایا نہیں حارث کہ تمہاری کوئی لڑکی بھی دوست ہے؟ مناہل کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی مانو بلی، حارث نے کہنے کے بعد اس گفٹ کو لاکر میں رکھ کر لاک لگا دیا تھا۔ یہ کون سی دوست ہے تمہاری اور یہ بنی کب؟ ابھی دیر ہو رہی ہے مجھے، ریاض باہر ویٹ کر رہا ہے، میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا، بس اسے تم میری د1 سمجھ لو۔ امی سے کہوں گا بس جلد ہی رشتہ لے جانے کی تیاری کریں۔ آخر میں وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا تھا اور پرفیوم کی بوتل اٹھا کر خود پر اسپرے کرنے لگا تھا۔ اس نے شیشے میں سے مناہل کو دیکھا تھا، جو حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ مناہل کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا اور صحیح معنوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک حارث پر وہ اپنا حق جتاتی آئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بس اسی کی اجارہ داری ہے حارث پر، لیکن ایک بات وہ بھول گئی تھی کہ اگر اس کی شادی ہونا ہے تو پھر حارث کی بھی تو ہوگی نا، اور ظاہر ہے تب وہ اسی آنے والی لڑکی میں دلچسپی لے گا۔ اور یہ سوچ کر ہی مناہل بے چین ہو گئی تھی کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے حارث پر اپنا حق جتائے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی ملکیت سے یوں دستبردار ہو جانا۔ کیا ہوا، جانا نہیں ہے تم نے؟ حارث نے اس کے آس پاس آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تھا، تب وہ چونکی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حارث کو دیکھا تھا، جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس خوشبوئیں بکھیرتا جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا تھا کہ تم جا نہیں رہی؟ صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے 12 بجنے میں، اور ابھی احمد سے پوچھا تھا میں نے، تو وہ بتا رہا تھا کہ نیشنل اسٹیڈیم میں عاطف اسلم اور فرحان سعید کا کنسرٹ ہو رہا ہے۔ تمہیں تو پسند بھی ہے نا یہ دونوں، تو یہیں چلی جاؤ۔ نہیں، اب دل نہیں کر رہا میرا۔ اسے اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، دل ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ ابھی تو تم نے شور ڈالا ہوا تھا کہ تم نے جانا ہے، اور اب منع کر رہی ہو۔ کہو تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، حارث نے چہرے پر حیرت طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس موڈ نہیں ہے اب میرا۔ وہ بے دلی سے اس کو جیکٹ اور چابی پکڑا کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ حارث دل ہی دل میں محظوظ ہوتا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ پہلی ہی سیڑھی پر کامیابی ملنے پر وہ خود کو شاباشی دے رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ زرنور تم اتنی بدتمیز کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ میں بدتمیز کہاں ہو رہی ہوں ماما؟ میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اب تو انکل خود ہی یہاں آ گئے ہیں، تو آپ ہی نے صاف صاف کہہ دے۔ تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کہوں ان کو؟ یہی کہ میری بیٹی بہت نافرمان ہے اور ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے اس میں، ہم سے بہتر فیصلے کر سکتی ہے۔ وہ زارا بخاری شدید ناراضگی سے بولی تھی۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے میرا ماما؟ تو بتاؤ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس مجھے ارمان سے شادی نہیں کرنی، کس سے بھی کرما دے، بس اس سے نہیں کروں گی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے ارمان سے شادی کرنے میں؟ کسی اور سے بھی تو کرو گی نا، تو پھر ارمان سے ہی کر لو۔ مجھے ارمان سے ہرگز شادی نہیں کرنی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اور ابھی زارا بخاری کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی چونکی تھی اور دروازے پر کھڑے عدیل خانزادہ کو دیکھ کر زرنور کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ زارا، مجھے اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، انہوں نے زارا بخاری کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جی ضرور بھائی صاحب۔ وہ زرنور پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ زرنور بیٹا، کوئی بھی فیصلہ فوری طور پر نہیں لیا جاتا۔ مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے ارمان سے شادی نہ کرنے کی؟ وہ اپنے مخصوص دھیمے اور پروقار لہجے میں اس سے بولے تھے، جس کا شرمندگی کے مارے سر ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اف، ان کے سامنے ہی ان کے بیٹے کو ریجیکٹ کیے جا رہی تھی میں۔ اف زرنور، میں تم سے بات کر رہا ہوں بیٹا۔ کیا ارمان پسند نہیں ہے؟ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تو بیٹا، جب تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس سے ملی ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتی ہو؟ نہیں انکل، وہ بات دراصل… اچھا چلو رہنے دو، جو بھی بات ہے مجھے پتا ہے کہ صرف ارمان کو دیکھنے کے بعد ہی تمہاری رائے بدل جائے گی، عدیل خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور کوٹ کی جیب میں موبائل نکال کر اس پر گیلری کھولنے لگے تھے۔ زرنور لب بھیچے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا ارمان کوئی
بھلا ارمان کوئی احمد ہے کیا جو صرف اس کو دیکھنے پر ہی اس کی پسند بدل جائے گی؟ یہ لو، انہوں نے اپنا سیل فون اس کو دیا تھا جو اس نے نہیں تھاما تھا۔ زرنور، تمہیں میری بات پر یقین ہونا چاہیے بیٹا، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، اور ارمان تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو اسے۔ یہ لو دیکھو اس کی تصویر، اور اس کے بعد جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ ارمان کو بھی وہ اس کے ہاتھ میں فون دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ان کے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اسکرین کو اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سلائڈ کر کے 3-4 تصویریں دیکھی تھی جن میں صرف ایک ہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو عدیل خانزادہ کے بقول ارمان خانزادہ تھا، اور وہ چہرہ واقعی میں اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ احمد کا چہرہ تھا جس سے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ گرے آنکھوں اور گہرے ڈمپل والا وہ احمد ہی تھا جو عدیل خانزادہ کے ساتھ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ اور دوسری تصویر تب کی تھی جب اس نے گریجویشن کلیئر کیا تھا، کیونکہ اس میں وہ بلیک کوٹ اور ہیٹ پہنے ہاتھ میں ڈگری پکڑے کھڑا تھا۔ عدیل خانزادہ کو دیکھ کر وہ جبھی تو چونکی تھی کیونکہ ان کا چہرہ زرنور کو جانا پہچانا لگا تھا۔ ہم ایک دفعہ نہیں کئی بار مل چکے ہیں، اگر تم ذہن پر زور دو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ اسے ارمان کی بات یاد آئی تھی۔ ارمان تمہارے لیے کوئی نیا نہیں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو اسے۔ عدیل خانزادہ کی تھوڑی دیر پہلے کہی بات اس کے آس پاس ہی کہیں گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھی اور ایک کے بعد ایک آنسو اس کے گالوں پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ کتنی آسانی سے اس نے مجھے بے وقوف بنا دیا، اور میں اس کی محبت میں پاگل۔ کچھ سمجھ ہی نہ سکی کہ کتنا بڑا گیم کھیل رہا ہے وہ میرے ساتھ۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے احمد، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ نیچے کارپیٹ پر گری تھی۔ سی ویو کی طرف جانے والے سارے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں تعینات کر دی گئی تھی، لیکن اس کے سامنے والی سڑک پر منچلوں کا ایک جم غفیر تھا جنہوں نے شور مچا کر سارا آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ پوری روڈ نوجوانوں سے بھری ہوئی تھی۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے ساری تیاری مکمل کر لی گئی تھی۔ سب 12 بجنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن ابھی 12 بجنے میں ٹائم تھا۔ ایک بڑے سے ٹرک میں بہت سے ایکو نصب کیے گئے تھے۔ ایک عجیب سے ہولیے والا ڈی جے بھی ٹرک پر چڑھا بیٹھا تھا جو اپ بیٹ میوزک لگا کر دیوانوں کے جوش کو ہوا دے رہا تھا۔ نیوز چینلز کی DSNG وینز بھی پہنچنا شروع ہو چکی تھی۔ فل کوریج دی جا رہی تھی۔ اس دفعہ سب سے زیادہ اور سب سے زبردست آتش بازی یہاں ہونے کا امکان تھا۔ 12 بجنے کے بعد ہیوی بائیک ریس اور اسٹریٹ ڈانس کمپٹیشن کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ ہے مستی کے دن ہے، چلو جھومیں اور گائیں ہم سارے، جو مل جائے تو بولو پھر کیا ہو غم۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹرک پر چڑھے بیٹھے ڈی جے بابو کو دھکا دے کر نیچے پھینک دے اور خود چڑھ جائے۔ وہ تو اشر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ دیکھ اشر، ہاتھ چھوڑ دے میرا، یہ جنگلی ڈی جے مجھ سے بالکل بھی نہیں برداشت ہو رہا۔ حیدر دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ آج تو لگ رہا تھا کہ سارا کراچی ہی اٹھ کر اس سڑک پر آ کر جمع ہو گیا ہو، پیر رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ ابے یار، ایک مسئلہ ہو گیا۔ جبھی ریاض یہاں وہاں جھومتے مستانوں کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتا ان کے پاس آ کر پریشانی سے بولا تھا۔ ابے تجھے کیا ہوا؟ ان سب نے حیرت سے اس سے دیکھا تھا۔ یار وہ جیکی ہے نا؟ ہاں ہے تو پھر؟ وہ جس کا بھائی ہر دفعہ بائیک ریس جیت جاتا ہے۔ ہاں تو پھر؟ یار وہی جس کے لمبے لمبے بال ہیں۔ ریاض بھائی ہمیں یاد آ گیا ہے، تو آگے تو بول۔ یار اس نے چیلنج دیا ہے کہ اس بار ہم میں سے کوئی اس کو ہرا کر دکھائے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ ایک لگاؤں گا میں تیرے۔ حیدر جب ڈیٹیل میں بتا رہا تھا تو تب بھی تجھے مسئلہ تھا اور اب بھی تجھے مسئلہ ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں کھڑا تھا اس کے پاس ایسے ہی، تو وہ شیخیاں بگاڑ رہا تھا
اور سچ بتاؤں تو مجھے چڑھا رہا تھا کہ کوئی ہے نہیں جو اس کے بھائی کو ہرا سکے. بس مجھے بھی غصہ آ گیا. تو میں نے بھی کیا تو نے بھی حیدر پھر بیچ میں بولا تھا. تو میں نے کہا کہ میرا دوست ہے نا احمد, وہ بھی ہیوی بائک ریس کا چیمپئن ہے, وہ بھی اٹلی کا, اور تیرے بھائی کو تو وہ یوں منٹوں میں ہرائے گا. ریاض نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا. احمد جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک پیر گاڑی کے ٹائر سے لگائے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا, چونک کر سیدھا ہوا تھا. ایک تو مجھے اتنا برا لگتا ہے جیکی کا بھائی جیزی, اوپر سے وہ اس کی اتنی تعریفیں کیے جا رہا تھا. مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا, اسی لیے میں نے تیرا نام لے لیا. احمد یار تو پہلے مشورہ ہی کر لیتا. احمد ناراض نظر آ رہا تھا. ابے بھائی وہ تو مجھے ریس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا, اور تو جانتا ہے کہ اگر میں ریس لگاتا تو وہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی. اور سچی بات ہے بھائی, مجھے صرف بائک چلانی آتی ہے, تیری طرح اڑانی نہیں آتی. اور تو اٹلی میں بھی تو ریس کرتا تھا نا, اور جیتتا بھی تھا. یار بھائی بات مان لے میری, تیرے بھائی کی عزت کا سوال ہے. وہ سب تو ٹھیک ہے ریاض, لیکن ریس سے پہلے مجھے پاور چاہیے. وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولتے. کیسی پاور؟ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں نا, اس سے ڈبل اٹلی میں میرے سپورٹرز ہوتے تھے, اور جب ہزاروں لوگ مل کر آپ کے نام کے نعرے لگائے تو پھر جیتنے کا شوق اور جذبہ تو خود ہی پیدا ہوگا نا, چاہے سے آپ چیمپئن ہو یا نہ ہو. یہ کام تو تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو. اور احمد تو بس ریس جیتنے کے لیے تیار ہو جا, اور ایک دفعہ تو جیت گیا نا, پھر دیکھنا اس جیکی اور جیزی کی تو میں کیسی ہٹاتا ہوں. حیدر نے ایک ہاتھ سینے پر رکھے ان سب کو مطمئن ہونے کے لیے کہا تھا. جبھی ڈی جے نے گانے بند کر دیے تھے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا, سب الرٹ ہو گئے تھے. پٹاخے, انار اور راکٹ بم نکال کر سڑک پر ڈھیر کر دیے گئے تھے. تقریباً 50-60 کے قریب شیشے کی خالی بوتلوں کو ایک لائن سے لگا کر ان میں راکٹ رکھ کر اس میں سے لٹکتے دھاگے پر لائٹر سے شعلے لگا دیے گئے تھے. 6 5 4 منچلوں کا جوش و خروش گنتی کے ساتھ بڑھنے لگا تھا. 3 2 1 ہیپی نیو ایئر. یہاں 12 بجے اور وہاں بہت سارے راکٹ ایک ساتھ آسمان کی جانب بڑھے تھے. سب نے ایک زبان میں نئے سال کو خوش آمدید کہا تھا. آسمان کی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور پٹاخوں کے شور سے گونج رہی تھی. سب محبوط ہو کر اس رنگین آسمان کو دیکھ رہے تھے جہاں ہرے, نیلے, پیلے, لال اور نہ جانے کتنے رنگ سج چکے تھے. نیوز چینلز کے رپورٹرز چیخ چیخ کر ایک ایک بات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے. جبھی ایک رپورٹر نے انار جلاتے حیدر کو جا لیا تھا. ارے یہاں آئیے, آپ بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے. میں؟ حیدر نے چونک کر اس کو دیکھا تھا. ہاں آپ ہی, آ جائیں, جلدی آ جائیں. حیدر نے اپنے ہاتھ میں موجود بہت سے پٹاخوں کا پیکٹ تیمور کو پکڑایا تھا اور خود اپنے کپڑے جھاڑتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا. ارے کیمرہ مین بھائی, اپنا کیمرہ بند کرو, مجھے بال تو ٹھیک کرنے دو, ہم لائیو جا رہے ہیں. رپورٹر نے بظاہر مسکرا کر مگر دانت پیستے ہوئے کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا. ہاں بھائی جلدی پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ ہاں تو بتائیے کہ نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تیاری کی؟ رپورٹر خوش دلی سے بولی. شروع سے بتاؤں یا بیچ میں سے؟ شروع سے بتائیے. شروع سے تو پھر میری تیاری بھی آ جائے گی. اپنی تیاری کے بارے میں بھی بتاؤں کیا؟ نہیں, صرف نئے سال کے حوالے سے بتائیے. اچھا تو پھر ایسے بولو نا کہ بیچ سے بتاؤں. ہاں تو سنو, سب سے پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ نانا فائر ورکس پر گیا. یہ نانا فائر ورکس کیا ہے؟ وہ حیدر کی بات کاٹ کر بولی تھی. پٹاخوں کی دکان ہے, اب بیچ میں نہیں بولنا لڑکی. ہاں تو پہلے میں نانا فائر ورکس پر گیا, وہاں سے پٹاخے خرید کر اپنے دوست ریاض کو دیے. پھر ہم دونوں وہاں سے ایک منٹ رکو, تم آدھے گھنٹے پہلے بھی میرے پاس آئی تھی نا, اور میں نے اپنی ساری تیاری کے بارے میں تمہیں بتایا بھی تھا. تم پھر سے پوچھنے آ گئی؟ حیدر اس کو مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بڑھتا. نہیں, میں وہ نہیں ہوں. رپورٹر غصہ دبا کر بولی تھی. اچھا تو تم وہ نہیں ہو, چلو کوئی نہیں. ایک تو تم سب نیوز والوں کی شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بہرحال میں دوبارہ سے نہیں بتا رہا, پہلے ہی اتنی دیر تک میں نے تفصیل سے اس کو بتایا تھا. سچ بتاؤں تو مجھ سے ایک ہی بات دوبارہ ریپیٹ نہیں کی جاتی. اچھا چلے,
یہ بتائیں کہ نئے سال کے لیے آپ نے کیا کیا گول سیٹ کیے ہیں، کون سے ایسے مقصد ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تیری، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اصل میں نیو ایئر کو لے کر ہم اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے تھے کہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اگلے سال کرنا کیا ہے۔ خیر، اگلے سال بھی وہی کریں گے جو اس سال کیا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں پھر کہ آپ نے اس سال ایسا کون سا کام کیا ہے جو آپ اگلے سال بھی کرنا چاہتے ہیں؟ مزے، حیدر ہنستے ہوئے بولا تھا، لیکن ایک پلان تو میں نے یہاں کھڑے کھڑے ہی بنا لیا تھا، اور وہ یہ کہ اسی سال دسمبر میں ایک پٹاخوں کی دکان تو ضرور کھولوں گا، خوب منافع ہوگا، اور ابھی میرے اندازے کے مطابق تو کروڑوں کے نہ صحیح لاکھوں کے پٹاخے اور راکٹ تو میرے ملک کے مار چکے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ کہ اچھا چلیں چھوڑے، اس وقت آپ کو ہماری نیوز اسکرین پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ او واہ، مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، حیدر خوشی سے بولا تھا۔ ہاں تو دنیا والوں، کیسے ہو آپ سب؟ میری طرف سے آپ کو نئے سال کی مبارک۔ آپ سب کے کیا کیا مقصد ہے نئے سال کے لیے؟ میں نے تو اپنا بتا دیا، پورا سال آرام کرنے کے بعد آخری کے مہینے میں پٹاخوں کی دکان کھولوں گا، اور خبردار جو کسی نے میرے آئیڈیا کو چرانے کی کوشش کی تو۔ اور یار، نئے سال کی آمد ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ سب گھر پر بیٹھ کر یہ بورنگ سا نیوز چینل دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ذرا باہر نکلیے، آسمان کو اصل میں دیکھیں، بلکہ ایسا کرے کہ ہمارے پاس ہی آ جائیں، مل کر پٹاخے پھاڑیں گے اور راکٹ بھی جلائیں گے، اور اس کے بعد ریس۔ ہمیں اور لوگوں کے تاثرات بھی جاننے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، یہ لڑکا تو میری جاب کے پہلے دن کو آخری دن بنانے پر تل گیا ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ ساری رات بھی کھڑی اس کی سنتی رہی نا تو وہ ایسے ہی بولتا رہے گا، اور بولتے ہوئے تو وہ لگتا بھی اتنا پیارا اور معصوم سا تھا کہ بس بیٹھ کر اس کو دیکھتے اور سنتے ہی جاؤ۔ حمزہ حیدر علی، حیدر نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے حیدر کو دیکھا تھا۔ نام لے کر شکریہ ادا کرو، حیدر کی فرمائش۔ آپ کا بہت شکریہ حمزہ حیدر علی، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بے حد اچھا لگا آپ سے مل کر، اور آپ کے تاثرات اور نئے سال کے پلان جان کر۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی، تمہارا بھی شکریہ سویٹ گرل، میرا سارا ٹائم تم کھا گئی، میں ایک بھی پٹاخہ اور انار نہ جلا سکا، میرے دوستوں کمینوں نے سب ختم کر دیے، لیکن پھر بھی تمہارا شکریہ۔ حیدر بے نیازی سے کہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور وہ محض اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے عدیل خاندادہ کی کال موصول ہوئی تھی، جس کے بعد سے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا تیمور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ انوشے کا میسج آیا تھا۔ نمبر کو چھوڑو، یہ بتاؤ جو گفٹ میں نے بھیجا تھا وہ مل گیا تمہیں؟ اس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھی۔ ہاں مل گیا تھا، اور ابھی وہ میرے گھر کے باہر ڈسٹ بین میں پڑا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے گفٹ بھیجنے کی؟ اس کا غصے سے بھرا میسج آیا تھا۔ تمہیں قدر نہیں ہے میری اور میرے گفٹ کی؟ خیر دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ اس نے ساتھ میں آنکھوں میں دل والے ایموجی بھی بھیجے تھے۔ اب میسج نہیں کرنا، 1000 دفعہ کروں گا، میں بلاک کر دوں گی تمہیں۔ میں دوسرے نمبر سے کر لوں گا، میں اسے بھی بلاک کر دوں گی۔ اپنی زندگی سے کیسے کرو گی؟ بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے بہت سارے دانت پیسنے والے اور غصے والے ایموجی بھیجے تھے۔ تیمور ہنس پڑا تھا، وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا، اور اب تو نمبر بھی اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ انتظامیہ کے ورکرز حیدر کو بول بول کر تھک چکے تھے کہ دیکھو بھائی، اب پٹاخے پھاڑنا بند کر دو، ہمیں صفائی بھی کروانی ہے، روڈ کی ریس بھی شروع کروانی ہے۔ لیکن حیدر کسی کی سن لے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ان لوگوں کے خریدے گئے پٹاخے تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ یہ والے تو حیدر نہ جانے کس کس سے چھین چھین کر لایا تھا، مانگنے کی تو اس کی عادت تھی ہی نہیں، اور جس نے دینے سے انکار کیا اس کے تو وہ 2-4 لگا بھی آیا تھا، اور ساتھ میں رواب بھی جھاڑ آیا تھا، اور ابھی اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ انتظامیہ کی بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی اس کے سامنے۔ یار تم لوگوں کو تو نئے سال کی خوشی ہی نہیں ہوئی، بس 4 پٹاخے پھاڑ کر کیسے سائیڈ میں جا کر بیٹھ گئے ہو؟ حیدر نے شیشے کی خالی بوتل میں راکٹ لگاتے ہوئے ان کو کہا تھا جو ہاتھ باندھ کر اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ اکیلا پٹاخے پھاڑے جا رہا تھا۔ تو یار تم کیا چاہ رہے ہو؟ کیا کام دھندے چھوڑ کر بس خوشی مناتے رہیں اور نہیں تو کیا؟
پورے 1 سال بعد نیا سال لگتا ہے، کم از کم پورا 1 گھنٹہ تو خوشی مناؤ۔ خیر کر لو بھائی تم لوگ، صفائی جا رہا ہوں میں۔ ارے بھائی تم ناراض ہی ہو گئے، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، تم پھاڑو پٹاخے، جتنے دل کرے اتنے پھاڑو۔ وہ لوگ جلدی سے بولے تھے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں کھڑے سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ بس اب میرا موڈ بدل گیا، تم لوگ لے لو یہ پٹاخے۔ وہ بے نیازی سے کہنے کے بعد سائڈ پر ہو گیا تھا اور وہ سب حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جتنے بھی پٹاخے اس کے پاس ہیں وہ یہ سب پھاڑ کر ہی گھر جائے گا، چاہے سے پوری رات کیوں نہ گزر جائے۔ اور ابھی تو پورا آدھا شاپر بھرا ہوا تھا چھینے گئے پٹاخوں کا۔ حیدر وہاں سے اب میوزک ٹرک کے پاس آیا تھا۔ اے ڈی جے بابو، حیدر نے چیخ کر اسے کہا تھا، لیکن ایک تو شور اتنا زیادہ تھا اور اوپر سے اس نے ہیڈ فون لگا رکھے تھے اور کانوں پر جھومتا ہوا وہ پورے ٹرک میں گھوم رہا تھا۔ اے جنگلی ڈی جے، اوے بہرے، تجھے آواز آ رہی ہے میری؟ حیدر حلق کے بل بول رہا تھا، لیکن اتنے شور میں اس تک آواز پہنچنا ناممکن تھا۔ اس نے نیچے پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا تھا اور کھینچ کر اس کے سر پر مارا تھا، جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا، لیکن اس کے چڑیا کے گھونسلے جیسے بالوں سے بھرے سر پر پتھر ہلکا سا ٹچ ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ اس پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا تھا، وہ بدستور ناچ رہا تھا۔ تب حیدر نے غصے سے تھوڑے بڑے سائز کے 5-6 پتھر تاک کر اس کے مارے تھے۔ تب اس بیچارے نے ہڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھا تھا کہ یہ کون اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ جب ہی اس کی نظر نیچے کھڑے حیدر پر پڑی تھی۔ واٹ؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا۔ حیدر نے بھی اشارے سے ہی اس کو اپنے پاس آنے کا کہا تھا۔ وہ ہیڈ فون اتار کر اس کے پاس آیا تھا۔ اتنی دیر سے میں تجھے آوازیں دے رہا تھا، سنائی نہیں دیتا تجھے؟ بہرے چل ہاتھ دے اپنا، مجھے اوپر آنا ہے۔ حیدر نے جھکے کھڑے ڈی جے کے منہ پر پہلے ایک زوردار گھونسا مارا اور پھر بولا، مارنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھے بول نہیں سکتا تھا؟ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے غصے سے بولا تھا، ابے اوئے زیادہ غصہ مت دکھا مجھے، ایم این اے کا بیٹا ہوں میں، ایم این اے کا، تو جانتا نہیں ہے مجھے، ابھی کہ ابھی تجھے اور تیرے اس گھٹیا ٹرک کو اٹھا کر جیل میں پٹک دوں گا۔ حیدر بھی غصے سے بولا تھا، اچھا غصہ کیوں کر رہے ہو، آ جاؤ اوپر آ جاؤ۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جس کا سہارا لے کر وہ اوپر چڑھ گیا تھا۔ جیزی رؤف اور ارمان خانزادہ سٹارٹنگ لائن کے پاس آ جائیں۔ جب ہی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، حارث اپنی جیکٹ دے مجھے، احمد نے اشر سے بات کرتے حارث سے کہا تھا۔ یار یہ حیدر کہاں چلا گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھا، اس نے جیکٹ اتارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دیکھ ٹرک میں، ریاض نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ان سب نے ٹرک میں دیکھا تھا جہاں حیدر ہیڈ فون چڑھائے میوزک سسٹم کے پاس کھڑا نہ جانے کیا سیٹنگ کر رہا تھا، اور ڈی جے بیچارہ ایک کونے میں فارغ کھڑا اس کو شدید ناراضگی سے گھور رہا تھا، جو اس کے پورے ٹرک پر قبضہ کیے کھڑا تھا۔ احمد نے سگریٹ منہ میں دبا کر جیکٹ پہنی تھی۔ یہ لے احمد، ریاض نے اس کی طرف بائک کی چابی اچھالی تھی، کیونکہ احمد اپنی سپورٹس کار لایا تھا، اس لیے اب ریاض کی بائک لے کر ریس کر رہا تھا۔ کب سے ریس کر رہا ہے یہ؟ احمد نے سامنے 2-4 لڑکوں کے جھرمٹ میں تن کر کھڑے جیزی کو دیکھ کر ریاض سے پوچھا تھا۔ اتنا کوئی پکا کھلاڑی نہیں ہے یہ، مشکل سے ہی کوئی 6-7 ریس کی ہوگی اس نے، اور اتفاق سے سب میں یہ جیت چکا ہے، اس لیے اس کا دماغ آسمان پر چڑھ گیا ہے، ریاض نے منہ بنا کر کہا تھا۔ حد یار، تو اس سے ڈر گیا، احمد نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی بائک کا لاک کھول کر اسے سیدھی کی تھی۔ یار وہ 7 میں سے ایک بھی ریس نہیں ہارا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ریاض نے حیرت سے بے تحاشا ہنستے ہوئے احمد کو دیکھا تھا۔ ہاں یہ میرے لیے واقعی میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر اپنے بھوت تلے مس لی تھی۔ یار احمد میں کہہ رہا ہوں تجھے، تو اس کو ہلکا مت لے، ریاض نے ایک دفعہ اور اس کو سمجھانا چاہا۔ بے فکر ہو جائے ریاض، احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر بائک پر بیٹھ کر ایک کک ماری تھی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتا وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے گیا تھا۔ ٹینشن مت لے یار، یہ کوئی 4 سال سے ریس کر رہا ہے، اور تجھے پتہ ہے یہاں رات کے 2 بجتے ہیں اور وہاں اٹلی کی سڑک پر لوگوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے اور ہر طرف صرف ارمان کے نام کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ 4 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں یہ تجھے اچھی طرح پتہ ہوگا، اور مجھے نہیں یاد کہ یہ کسی دن ہارا ہو۔ حارث فخر سے بول رہا تھا اور وہ لوگ حیرت سے منہ کھولے اس کو سن رہے تھے۔
سڑک کے دونوں اطراف شائقین کا ایک ہجوم تھا اور بیچ میں صاف ستھری سڑک خالی پڑی تھی۔ احمد بائک پر بیٹھے، دونوں پیر زمین پر رکھے، ہاتھوں میں بینڈ چڑھا رہا تھا۔ اس کا ہیلمٹ آگے رکھا تھا۔ جیزی نے ترچھی نظروں سے اپنے ساتھ کھڑے اس بے فکر شخص کو دیکھا تھا۔ اسے آج اپنا جتنا مشکل لگ رہا تھا۔ اشر نے کولا کا ایک کین احمد کی طرف اچھالا تھا جو اس نے ہاتھ اونچا کر کے کیچ کر لیا تھا۔ ریاض بھی مطمئن سا کھڑا تھا کہ ہاں اب اسے جیکی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ اس نے ریس کے لیے صحیح بندے کو چنا تھا۔ احمد کا فون وقفے سے بج رہا تھا۔ ادھر آ حارث۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ اس نے احمد کے پاس آ کر کہا تھا۔ ڈیڈ کا فون آ رہا ہے، تو انہیں اپنے سیل سے کال کر کے پوچھ لے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے پوچھ لیتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں میں تجھے، تو فضول میں ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اب یہ حقیقت کبھی نہ کبھی تو کھلنی تھی ہی نا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کین سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر تو خود اسے اپنے منہ سے حقیقت بتاتا نا تو مجھے پکا یقین ہے وہ تیرا سر پھاڑ چکی ہوتی اب تک، اور ہم تیرے کل پڑھ کر بریانی بھی کھا چکے ہوتے۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ جو آپ سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا وہ پھر سر بھی نہیں پھاڑ سکتا۔ ہاں رہنے دے بیٹا، پھاڑے گی، سب پھاڑے گی۔ جس کے ساتھ بھی یہ سچویشن ہوتی ہے نا تو وہ تو بس تیرا سر ہی پھاڑتی، لیکن یہ تیرا سر بھی پھاڑے گی، گولی بھی مارے گی اور تیرا قتل کر کے تیری لاش کو پنکھے سے بھی لٹکائے گی۔ اور رہی بات نظریں ملا کر بات کرنے کی، تو تجھے کیا لگتا ہے، کیا وہ ڈرتی ہے تجھ سے؟ وہ تو بس تو دیکھتا ہی اس طرح سے ہے کہ بچی کو گھبرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ احمد بھی ہنس پڑا تھا۔ ویسے میں کل ایمبولینس لے کر تیرے گھر کے باہر کھڑا رہوں گا، کیونکہ وہ بچی کل بھوکی شیرنی بنی ضرور تجھے توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ میرا منانے کا الگ طریقہ ہے۔ اس نے اپنے گردن کے گرد لپٹے مفلر کو نکال کر کانوں کے گرد لپیٹا تھا۔ اس کے بعد سر کو دائیں بائیں ہلا کر بال پیچھے کرتے ہوئے ہیلمٹ پہنا تھا۔ بیوقوف آدمی منائے گا تو تب نا، جب زندہ بچے گا۔ حارث ہنستے ہوئے کہہ کر پیچھے ہو گیا تھا جہاں ریاض اور جیکی کی مکالمہ بازی جاری تھی۔ دیکھ لینا ریاض، میرا بھائی اس فورنر کو بھی ہرا دے گا، جیکی فخر سے بولا تھا۔ اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے بیٹا، ورنہ منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور یہ کوئی فورنر نہیں ہے، پاکستانی ہے اب، اور میرا دوست ہے جو تیرے بھائی کو ابھی کے ابھی ہرا کر دکھائے گا۔ ریاض بھی فخر سے بولا تھا۔ ہاں دیکھ لیں گے۔ اس نے ہاتھ جھلایا تھا۔ کیا دونوں تیار ہو؟ ان دونوں سے پوچھا گیا۔ ہاں میں ریڈی ہوں، جیزی نے کہا تھا، لیکن احمد نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے بس تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا۔ 3 2 1 تھا۔ ایک پسٹل سے فائر داغ کر ریس شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ فائر ہوتے ہی پہلے سے سٹارٹ کی ہوئی بائک کو جیزی نے آگے بڑھایا تھا، لیکن احمد نے نہیں بڑھائی۔ دونوں ہاتھ ہینڈل پر رکھے، ایک پیر زمین پر رکھے اور دوسرا فوٹ ریسٹ پر جمائے وہ وہیں کھڑا تھا۔ سب تعجب سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جو وہیں جمع کھڑا تھا 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ ابے بھائی جاؤ نا، کیا ایسے کھڑے ریس ہی دیتے رہو گے؟ شائقین میں سے کوئی نہ کوئی جملے اچھال رہا تھا۔ تھوڑی دور گئے جیزی نے بھی گردن موڑ کر وہیں جمے کھڑے احمد کو دیکھا تھا، جو ابھی تک سٹارٹنگ لائن پہ ہی تھا۔ اس نے بریک لگائے تھے اور اچنبھے سے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا۔ احمد نے پھرتی سے اپنے ہیلمٹ کا شیشہ گرا اور پہلے سے سٹارٹ کی ہوئی بائک کو تھوڑی دور لے جا کر 200 کی سپیڈ سے بائک اڑاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سب سمجھ ہی نہ سکے تھے۔ دم بخود کھڑے تھے۔ اوئے پاگل، تو نے کیوں بریک لگائے ہیں؟ جیکی غصے سے چیخ کر بولا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے جیزی کے پاس سے نکلا تھا، جبکہ وہ ساکن کھڑا تھا، اور پھر ہڑبڑا کر دوبارہ ہوش میں آ کر بائک سٹارٹ کی اور آگے بڑھائی۔ احمد نے بیچ راستے میں پہنچ کر بریک لگا دیے تھے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جیزی اس تک پہنچا تھا۔ بیٹا اتنا پاگل نہیں ہوں میں جو دوبارہ سے وہی غلطی کروں گا، وہ اس کے پاس سے گزرتے زور سے بولتے ہوئے آگے نکلا تھا، اور سب حد تک کھڑے حیرت سے احمد کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے آخر؟ حارث نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی ڈرامے بازی نہیں ختم ہوگی۔ جب وہ تھوڑی
آگے نکل گیا تو احمد نے پھر سے بائک سٹارٹ کی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر سے اس کے آگے تھا۔ تقریباً 3-4 بار احمد نے وہی حرکت کی تھی، اپنی بائک روک کر پہلے اس کو آگے جانے دیتا اور پھر خود فل سپیڈ سے بائک اڑاتا آگے نکل جاتا۔ جیسے ہی بیچارے کا سر گھوم گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اس کی سپیڈ تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حیدر نے نہ جانے کیا سیٹنگ کی تھی جو 12 سے صرف 2 ایکو میں گانے بج رہے تھے اور باقی 10 میں سے ایسا شور نکل رہا تھا جیسے 1000 لوگ مل کر صرف ارمان ارمان کے نعرے لگا رہے ہوں، اور یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آواز ان ایکو میں سے ہی آ رہی ہے، کیونکہ وہاں موجود لوگ بھی اب صرف ایک ہی نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور پھر صرف 20 منٹ میں ہی احمد نے فنش لائن کراس کر لی تھی۔ ارشد، حارث، تیمور اور ریاض خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ احمد میرے بھائی، کمال کر دیا تو نے تو، ریاض نے خوشی سے اس کو گلے لگایا تھا۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹینشن مت لے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو ہمیں آواری میں زبردست سا ڈنر چاہیے بھائی۔ احمد کو جیتنے پر 60,000 کی انعامی رقم ملی تھی، جس پر حیدر نے کہا تھا ٹھیک ہے یار، لیکن سچ بتاؤں تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا ریس میں، کیونکہ اگر حریف آپ کی ٹکر کا نہ ہو تو جیتنے کا مزہ نہیں آتا، پھر جو لڑ کر جیتنے میں آتا ہے۔ لیکن ہمیں تو بہت مزہ آیا کیونکہ جیزی اور اس کی پلٹن کی شکل دیکھنے والی، تیمور نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے۔ احمد وہاں سے تھوڑی دور کھڑے حارث کے پاس آیا تھا جو فون پر بات کر رہا تھا لیکن پریشان نظر آ رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے انکل، میں بتا دوں گا اسے۔ حارث نے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ نہیں یار، وہ ذرنور، کیا ہوا ہے اسے؟ احمد اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا۔ یار طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں اسے۔ دیکھ احمد، میری بات سن۔ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا لیکن اس نے ہٹا دیا تھا۔ دل ایک دم ہی مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کے پاس آیا تھا۔ اپنی اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ تو ساتھ بیٹھ، میں کر لوں گا ڈرائیو، حارث نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا تھا۔ احمد نے جذبات میں سر ہلا دیا اور گھوم کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابے حیدر، اتنی دیر سے تو اپنی عجیب سی تصویریں لیے جا رہا ہے، ہماری بھی لے لے یار، ارشد نے حیدر کو کہا تھا جو پسٹل ہاتھ میں لیے خود کی سیلفی لے رہا تھا۔ اچھا چلو سامنے آ جاؤ، میں تم لوگوں کی بھی لے لیتا ہوں، حیدر نے ان سب سے کہا تھا اور خود تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سب بھی اپنے حلیے ٹھیک کرنے لگے۔ یار کیا زبردست گاڑی ہے، چل آجا اسی کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں، ریاض نے سامنے کھڑی کار کو دیکھ کر کہا تھا جو کالے رنگ کی بڑی سی نیو ماڈل 0 میٹر گاڑی تھی۔ ریاض کا تو دل ہی آ گیا تھا اس گاڑی پر۔ وہ بھاگ کر اس کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ چل حیدر کھینچ میری فوٹو، اے میری بھی۔ ارشد بھی جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اوے میرے لیے رک، تیمور اپنے بال ٹھیک کرتا ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں تو بھائی سب ریڈی، حیدر نے ان سے پوچھا تھا۔ ہاں ریڈی، اوکے، حیدر نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ٹھیک ہے اب دوسرا پوز دو۔ وہ سب جگہ بدل کر تصویریں بنوا رہے تھے، کبھی تینوں ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کبھی ایک کو پیچھے کر کے دونوں آگے بیٹھ جاتے اور کبھی دور آسمان میں دیکھتے کہ جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں اور کبھی ایک انگلی ماتھے پر رکھتے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ اب صرف میری ریاض دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں کی بہت سی تصویریں لینے کے بعد حیدر نے اپنا فون ان کو دے دیا تھا۔ دیکھ لو کیسی آئی ہے تصویریں۔ وہ سب موبائل پر جھکے کھڑے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھ رہے تھے۔ ابے حیدر ہم کہاں ہیں اس میں؟ ساری تیری ہی تصویریں ہیں، ریاض نے اچنبھے سے کہا تھا۔ ٹھیک سے دیکھو بھائی لوگ۔ ابے نہیں ہے یار، ساری تیری ہی سیلفیز ہیں، ارشد نے اس کو کہا تھا جو سختی سے دانت پر دانت جما کر کہا روکنے کی کوشش کرتا۔ ابے ڈھکن، ہماری تصویریں لینے کا کہہ کر تو نے خود کی سیلفیز لے لی، تیمور غصے سے بولا۔ رک بیٹا، تجھے تو میں بتاتا ہوں، سب سے زیادہ غصہ تو ریاض کو تھا، آخر کو سب سے زیادہ سٹائل بھی تو اس نے ہی مارے تھے۔ وہ دونوں کوریڈور میں آئے تھے جہاں پہلے سے عدیل خانزادہ آباد اور زارا بخاری پریشان سے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، اب کیسی طبیعت ہے ذرنور کی؟ حارث نے ہی زارا بخاری سے پوچھا تھا۔ احمد بالکل چپ تھا۔ اب بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی گہرے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، سب میری ہی غلطی ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں نے اپنی بچی کو سٹریس میں رکھا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔
پریشان نہ ہو زارا، ہماری بیٹی اب ٹھیک ہے۔ عباد بخاری نے ان کو دلاسا دیا تھا۔ عدیل خانزادہ نے ملامتی نظروں سے احمد کو دیکھا تھا جسے گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ عباد تم زارا کو لے کر گھر چلے جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے پوری رات ذنور کو انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے کہا ہے، اور پھر بازل بھی اکیلا ہے۔ عدیل خانزادہ نے ان سے کہا، نہیں بھائی صاحب، مجھے گھر نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی، ضد نہیں کرو زارا، ایسے کرو گی تو پھر تمہاری خود کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عدیل انکل آپ بھی عباد انکل اور آنٹی کے ساتھ گھر چلے جائیں۔ کب سے ہیں آپ لوگ یہاں پر؟ گھر جا کر آرام کر لیں، میں اور احمد رک جاتے ہیں، حارث نے ان سے کہا تھا۔ چلو زارا ایک منٹ، عباد میں زری سے مل لوں، وہ کہہ کر روم میں چلی گئی تھی۔ احمد پریشان نہ ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، عباد بخاری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جس سے شرمندگی کی وجہ سے سر ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ آخر کو اسی کی وجہ سے ان کی بیٹی اس حال میں پہنچی تھی۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگ اور ان کے جیسے بہت سے مستانے وہیں پر تھے۔ گانے بھی زوروں شوروں سے بج رہے تھے۔ حیدر گاڑی سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے کھڑا تھا اور موبائل پر فیس بک کھولے وہ کمنٹس پڑھ رہا تھا جو اس کی تھوڑی دیر پہلے پوسٹ کی گئی تصویروں پر آئے تھے، اور وہ اتنا مگن تھا کہ اسے یہ بھی آواز نہ سنائی دی کہ کوئی اسے پیچھے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نتیجتاً اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ایک ہیلمٹ پہنے بائک سوار اس کے پیر پر بائک چڑھاتا آگے نکل گیا تھا۔ ابے اندھے، آنکھیں نہیں ہیں تیرے پاس؟ دیکھ کر نہیں چلا سکتا؟ پیر کچل دیا میرا، وہ غصے سے چیخ کر بولا تھا۔ اس بائک سوار نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا اور ریورس کر کے اس کے پاس بائک لا کر روک، کیونکہ اب وہ بائک سوار ہیلمٹ اتارنے کے بعد اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گہری براؤن کرلی زلفیں بکھر گئی تھیں۔ نائٹ بلو جینس پر بلیک ٹی شرٹ اور اس کے اوپر جینس کے کپڑے کی ہی چھوٹی جیکٹ اور سپورٹ شوز پہنے، ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن، ہاتھوں میں بہت سارے بینڈز اور انگوٹھیاں، لائنر اور مسکارے سے سجی آنکھیں اور ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے یہ بائک سوار وہاں کھڑے سب لوگوں کو شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ ابے او، یہ اندھا کس کو بول رہا ہے؟ ہاں، کتنی آوازیں دی تھی میں نے تجھے کہ ہٹ جا، پیچھے ہو جا، ورنہ مارا جائے گا، کچلا جائے گا، لیکن تو نے میری ایک نہیں سنی۔ بہڑا تو خود ہے، مجھ پر کیوں چیخ رہا ہے اب؟ وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ اب ایسے گھور کر کیا دیکھ رہا ہے؟ کھائے گا کیا مجھے؟ یشفا چلو یہاں سے۔ جبھی راہیم اس کے پاس آ کر بولا تھا، اس نے مجھے اندھا بولا ہے؟ یشفا زور دے کر بولی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے یشفا؟ راہیم بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ابے یہ تو وہی چاچی ہے، حیرت سے بولا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم خود ہی یہاں آ گئی۔ اے لڑکی، 90 لاکھ نکالو میرے، حیدر سرد لہجے میں بولا تھا۔ کون سے 90 لاکھ؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ تم نے اس دن میری گاڑی خراب کی تھی، اس کے پیسے نکالو، چبا کر بولا تھا۔ او واو، تمہیں 90 لاکھ چاہیے؟ وہ تنزیہ ہنسی دی تھی۔ میں کیا تجھے ورلڈ بینک نظر آ رہی ہوں کہ جتنے پیسے تو بولے گا میں نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گی؟ وہ گھور کر بولی تھی۔ اگر تو نے میرے پیسے نہیں دیے تو جیل کے اندر کروا دوں گا میں تجھے، جانتی نہیں ہے تم مجھے؟ ابے وہ چپ کر، پتہ ہے مجھے کہ MNA کا بیٹا ہے تو، اور حمزہ حیدر علی نام ہے تیرا۔ اگر ہے تو کیا سر پر بٹھا لوں میں تجھے؟ ہاں دیکھ، میں کہہ رہا ہوں کہ شراوت سے میرے پیسے نکال دے، ورنہ کیا؟ ورنہ دھمکی دے رہا ہے مجھے؟ اور یہ پسٹل دکھا کر کس کو ڈرا رہا ہے؟ اندر رکھ اس کو، ورنہ اسی کی ساری گولیاں تیرے سر میں اتار دوں گی۔ اس کا اشارہ حیدر کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی طرف تھا جس سے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ توبہ توبہ، کتنی لمبی زبان ہے، ریاض نے کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ریاض کو کچھ کہتی، راہیم نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اینف یشفا، بہت ڈرامے کر لیے تم نے، اب چلو یہاں سے۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن راہیم اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ جبھی حیدر پیچھے سے بولا تھا، ہاں لے جاؤ اس پاگل کو اور لے جا کر کسی پاگل خانے میں پھینک آؤ۔ یشفا کی آنکھیں ایک دم ہی لال ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے راہیم کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا تھا اور مڑ کر استینے چڑھاتی وہ پھر سے حیدر کے سامنے آئی تھی۔ اوئے، یہ پاگل کس کو بول رہا ہے تو؟
हाँ, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे पागल बोलने की? वो गुस्से से बोली थी। अबे चल, पहले रे को रे बोलना सीख कर आ, फिर मुझसे बात करना, हैदर ने कहते हुए हाथ झुलाया। वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। यशफा की गुस्से से मुट्ठियाँ भींच गई। 2 कदम चलकर वो ठीक इसके सामने आई। वो हैरत से इसे देखने लगा था और एक झटके से यशफा ने इसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर खींचा और बगैर इसको संभलने का मौका दिए एक जोरदार मुक्का इसकी नाक पर मारा था। वहाँ खड़े सब लोगों को गोया सांप सूंघ गया था। मिल गए तुझे 90 लाख? वो आग बरसाती नजरों से इसकी आंखों में देखकर बोली थी और झटके से ही इसका कॉलर छोड़कर पीछे हुई थी। कुछ लोग तो आंखें मसल मसल कर ये यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो इन्होंने देखा है वो सच है। वाकई यशफा ने हैदर के मुंह पर मुक्का मारा है। हैदर की आंखों में जैसे खून उतर आया था। इसने शदीद गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल लोड की थी और इससे पहले कि वो फायर कर देता तैमूर ने इसके हाथ से पिस्टल छीनी थी। पागल हो गया है हैदर? क्या कर रहा है? अशर और रियाज ने इसको पकड़ लिया था जो बेकाबू होता जा रहा था। यार लेकर जाओ इसे यहाँ से, रियाज ने राहिम से कहा था। वो यशफा का हाथ पकड़कर फौरन वहाँ से निकला था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो गुस्से से दहाड़ रहा था। हारिस 2 कॉफ़ी के भाप उड़ाते कप लिए बेंच के पास आया जहाँ अहमद सर दोनों हाथों में थामे बैठा था। इसने एक कप अहमद की तरफ बढ़ाया था जो इसने ले लिया और सीधा होकर बैठ गया। इस तरह से बैठे रहेगा तो कुछ नहीं होगा, तू ही बता दे फिर क्या करूं? वो कप में उठती भाप को देख रहा था। इसके पास जा यार, बात तो करके देख, वो नरमी से समझा रहा था। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। डॉक्टर ने इसे टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है। मुझे देखकर तो वैसे ही इसका पारा चढ़ जाएगा, तो फिर पहले थोड़ी तबीयत सेट हो जाए इसकी, फिर बात करूँगा। वो कॉफ़ी के कप को हाथ में पकड़े इसकी गरमाइश को महसूस कर रहा था। वो शदीद गुस्से में यहाँ से वहाँ चक्कर काटता सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मुझ पर हाथ उठाया इसने, मुझ पर, हमजा, हैदर अली पर। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर बैठे। अबे हैदर, हाथ नहीं उठाया इसने, मुक्का मारा है, मुक्का, वो भी नाक पर। तैमूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए मसनूई संजीदगी से कहा था। हैदर ने रुक कर इसको घूरा था और फिर से चक्कर काटने लगा। लिख लो तुम लोग, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इसको। कत्ल करेगा क्या? फिर कत्ल नहीं करूँगा, लेकिन वो हाल करूँगा ना इसका, मौत के लिए तड़पेगी अपनी। वो जहरखंद लहजे में बोला था। अशर ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई ली थी। अबे हैदर, इतनी देर से तू बस पकाए जा रहा है कि ये करूँगा मैं इसके साथ, वो करूँगा। भाई तू कुछ नहीं कर सकता, मान ले मेरी बात। हर दफ़ा वो लड़की तेरी ईंट से ईंट बजा जाती है और तू बस इसका मुँह ही देखता रह जाता है। रियाज ने बोर अंदाज में कहा था। बकवास नहीं कर रहा मैं, तुम लोग देख लेना, मैं करूँगा क्या इसके साथ। पता नहीं है अभी उसको कि पंगा किससे लिया है उसने, हैदर ने कहते हुए सिगरेट फेंक कर अपने जूते तले मसली थी, जैसे सिगरेट ना हो यशफा ही हो। यार हैदर, मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है, तुझे जो करना है तू कर इसके साथ, और हमें भी तू करने के बाद ही बता दियो। अभी जाने दे यार, बहुत नींद आ रही, कसम से भाई, मेरी तो अब आंखें भी नहीं खुल रही। तैमूर ने इसके सामने हाथ जोड़े थे क्योंकि वो लोग सुबह के 4 बजे फुटपाथ पर बैठे थे। पहले वो लोग हैदर को कहीं जाने नहीं दे रहे थे कि कहीं वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, और अब 1 घंटे से हैदर मुसलसल इनको अपने मंसूबों से आगाह कर रहा था। पहले तो वो लोग भी सर झुकाकर इसकी सुनते रहे क्योंकि एक तो इसको गुस्सा नहीं आता था और जब आता था तो गुस्से में तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाता था। लेकिन अब वो लोग भी बोर हो चुके थे। अशर ने तो रियाज के कंधे पर सर रख कर आँखें ही मूंद ली थी। बस एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए फिर देखना। हैदर ने दांत कचकचाए थे। अगर हिम्मत होती ना इसमें तो ऐसे मुँह छुपाकर नहीं भागती, खड़ी रहती वहीं और मैं इसी वक्त अपनी पिस्टल की गोलियां इसके अंदर उतार देता। तुम लोग बीच में नहीं आते तो अब तक मर भी चुकी होती। कितने सारे लोगों के सामने इसने मुझ पर हाथ उठाया, सब ने देखा था। आखिर को एमएनए का बेटा हूँ। क्या न्यूज़ चैनल पर यह खबर नहीं आएगी कि ज़ुएब दिलावर के बेटे हमजा हैदर अली पर एक लड़की ने सरेआम हाथ उठाया? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, वो मुसलसल बोलकर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। लेकिन जब इसने मुड़कर देखा तो फिर से इसे तब चढ़ी क्योंकि वो तीनों बैठे ऊँग रहे थे। अशर, वो चीखा था। अशर बेचारा हड़बड़ा कर उठा था। क्या हुआ?
क्या हुआ भाई? हाँ क्या हुआ? मिल गई वो लड़की? गोली मार दी तूने इसको? कत्ल कर दिया ना? शाबाश, मुझे फ़क्र है तुझ पर। अब मैं सुकून से सोऊंगा। वो आंखें मसलता हुआ बोल रहा था। सुबह आवाज़ बुखारी और अदील खानज़ादा के आने के बाद वो दोनों घर चले गए थे। चेकअप के बाद ज़रनूर को भी डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन पुरसुकून रहने और आराम की हिदायत की गई थी। इसके घर आने के थोड़ी देर बाद मिनाइल और लाइबा भी आ गई थी। इसके मुंह से हकीकत जानकर वो दोनों भी शॉक्ड रह गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये अहमद इतना बड़ा प्लेयर भी हो सकता है लाइबा ने हैरत से कहा था। इसका मतलब तो ये हुआ ज़र के तुम्हारा निकाह अरमान यानी अहमद से ही हुआ है? बदकिस्मती से, मिनाइल के पूछने पर वो ज़हरखंद लहजे में बोली थी। तौबा, कितना तेज़ है ये अहमद। हमारे सामने तो इतना शरीफ और संजीदा सा रहता था, भनक भी नहीं लगने दी इसने अपने कारनामे की। लेकिन यार, इसने ये बात छुपाई क्यों? लाइबा ने नासमझी से कहा था। तमाशा जो बनवाना चाहता था मेरा, वो इसी अंदाज में बोली। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए ज़रनूर कि जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर है। पहले से मिनाइल की कही गई बात लाइबा के लिए हैरानकुन थी, लेकिन ज़रनूर के मुंह में कड़वाहट सी घुल गई। मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, मिनाइल इश्क करती थी। मैंने इसे हर चीज़ से बढ़कर चाहा था। अपने दिल में से वो मुकाम दिया था जो आज तक किसी को भी नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ। इसलिए मेरा इश्क अब नफ़रत में बदल चुका है। वो खुद को रोने से बाज रख रही थी, लेकिन आंसू थे कि इसके गालों पर बहे जा रहे थे। खुद के इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने का दुख इसे शिद्दत से हो रहा था। ज़री इस तरह मत रो यार, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, लाइबा ने नरमी से कहा था। सही कह रही हो लाइबा, मैं क्यों ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाऊं जो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। और मिनाइल, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? हारिस ने तो तुम्हें सब कुछ बताया होगा ना? हारिस मुझसे अपने पर्सनल शेयर नहीं करता ज़री, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इसे इस बारे में नहीं पता होगा कुछ। तुम कहाँ जा रही हो लाइबा? मिनाइल ने इसे उठते देखकर कहा। मैं कुछ बना कर ले आऊँ ज़रनूर के लिए? फिर मेडिसिन भी तो देनी है ना। कुछ मत बनाओ लाइबा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं कुछ खाने का, बस चाय बना दो। वो बेड की बैक से टेक लगाते हुए बोली। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर खून नहीं बल्कि चाय दौड़ती है, लेकिन जब तक तुम खाना खाकर दवा नहीं लोगी तुम्हें चाय भी नहीं मिलेगी। वो धमकाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इन तीनों ने ही चौंक कर देखा था, जहाँ अनूशे हाथ में एक खूबसूरत सी बास्केट लिए खड़ी थी। वालेकुम सलाम भाई, आज तो तुमने भी हिम्मत कर ली आने की। लाइबा और मिनाहिल उठकर इससे मिलने लगी। जो काम मैं न कर सकी वो मेरी बीमारी ने कर दिया अनूशे, ज़रनूर ने मुस्कुरा कर कहा। वो हंस दी थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इसने बास्केट इसे पकड़ाकर वहीं बैठते हुए कहा। अब बेहतर है। अरे ये क्या है? ज़रनूर ने वो बास्केट देखते हुए पूछा था, जो चॉकलेट और कैंडीज से भरी थी, जिसे काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। यार, मेरी तो समझ नहीं आता कि जब कोई बीमार होता है तो इसके लिए सिर्फ फ्रूट्स ही क्यों लेकर जाते हैं, जबकि बीमारी में तो फ्रूट खाने का दिल ही नहीं करता। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ट्राई करो। बिल्कुल ठीक कहा अनुषे, बीमारी में तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरे फ्रूट्स ही लगते हैं, लेकिन फिर भी खाने पड़ते हैं। लाइबा मुंह बनाकर बोली। अनुषे, तुमने ये खुद बनाई है? मिनाहिल ने इससे पूछा था। हाँ, मैंने बनाई है। बहुत खूब यार, सच में बहुत प्यारी लग रही है। मेरा तो इसमें से कुछ निकालने का भी दिल नहीं कर रहा कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। थैंक यू सो मच अनुषे, ज़रनूर ने प्यार से कहा था। लाइबा और मिनाहिल मुतमईन थी कि चलो इसका जहन अहमद की तरफ से तो हटा, लेकिन अनुषे, अगर इस बास्केट में चॉकलेट्स की जगह चाय के बहुत सारे कप्स होते ना, तो फिर तो इसने कुछ देखना ही नहीं था कि कौन सी सजावट कहाँ की सजावट। मिनटों में सारे कप खाली कर देती है। लाइबा हंसते हुए कह रही थी। ज़रनूर झीप गई थी। वो सब हंसने लगी। मिनाहिल, बच्चों, माही नापी कह रही है कि थोड़ी देर के लिए रज़ा को ले लें, वो किचन में काम कर रही हैं। जब ही बासिल रज़ा को गोद में लिए अंदर आया था, मिनाहिल ने आगे जाकर इसको गोद में लिया था और चटाचट इसके गाल चूमे थे। इसको देखकर बासिल ने बुरा सा मुंह बनाया था। तुम्हें क्या हुआ भाई, ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? मिनाहिल ने रज़ा को प्यार करते हुए कहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप सब लड़कियां बच्चों को इतना चूमती क्यों हैं। हाँ, ये तो हमारा प्यार है बासिल मियाँ, और तुम तो अभी बड़े हुए हो। तुम्हें पता है, जब तुम बच्चे थे तो हम तुम्हें भी ऐसे ही प्यार करते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारी जगह रज़ा ने ले ली। लाइबा ने हंसते हुए कहकर मिनाहिल से रज़ा को लिया था। बासिल तो इसकी बात सुनकर बुरी तरह झीपा था और
कमरे से ही चला गया था। पीछे पूरा कमरा इन चारों की खिलखिलाहटों से गूंज रहा था। मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई तावीज़ वगैरह अपने साथ रख लो, आखिर को चुड़ैलों के अड्डे पर जा रहे हैं। ज़रा देखो ज़रा कैसे कह लगा रही हैं। ज़रूर हमारा खून पीने के मंसूबे बना रही होंगी। चलो जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ो। हैदर कहते हुए कमरे में आया था। इसके पीछे वो सब भी थे। बेफिक्र रहो हैदर, हम तुम्हारा खून नहीं पिएंगी, क्योंकि चुड़ैलें कभी भूतों का खून नहीं पीती, लाइबा ने बेनियाजी से कहा। वाह भाभी क्या बात कही, इसी बात पर तालियां तो बनती है आपके लिए, हैदर कहते हुए तालियां भी बजाई थी। जब इसकी नज़र बेड पर ज़न्नूर के साथ बैठी अनुषा पर पड़ी थी, इसका रुख ज़न्नूर की तरफ था, लेकिन हैदर फिर भी इसे पहचान गया था क्योंकि इसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। इसने पलटकर तैमूर को देखा जो मोबाइल पर मसरूफ़ था। हैदर के लबों पर शरारती मुस्कुराहट मचली थी। हाँ भाई तैमूर, कहाँ तक पहुँची तेरी कहानी, हमारी भाभी मानी या नहीं? वो जानबूझकर तैमूर के सामने जाकर खड़ा हुआ था ताकि वो अनुषा को देख न सके। अबे कहाँ यार, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। न जाने कैसी पत्थर दिल लड़की है, किसी चीज़ का असर ही नहीं होता इस पर। वो मोबाइल पर झुके टाइपिंग करते हुए बोला। हैदर का दिल ज़ोर ज़ोर से कह लगाने को चाह रहा था। अगर इसने शादी से इनकार कर दिया तो? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। करके तो दिखाए। रियाज और अशर की नज़र भी पड़ गई थी अनुषा पर। इससे पहले कि वो तैमूर को कुछ कहते, हैदर ने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। अनुषा का बस नहीं चल रहा था कि उठकर इसकी गर्दन मरोड़ दे। अच्छा तैमूर, ये तो बता, तुझे भाभी लगी कैसी? आई मीन अच्छी लगी या बहुत अच्छी? हाँ बता। वो दोनों भी हैदर की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। खैर लड़की तो अच्छी खासी ठीक है, लेकिन एक तो इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, ऊपर से इसका चश्मा, और जब वो घूरती है तो मत पूछो क्या हाल होता है तेरे भाई का। वैसे एक बात, अरे अनुषा जी आप भी हैं यहाँ पर, कैसी है आप? हैदर की आवाज़ पर तैमूर की हरकत करती उंगलियाँ थमी थी। वक्त इसके लिए जैसे रुक सा गया था। इसने चौंक कर सर उठाकर सामने देखा था, जहाँ ज़न्नूर के बेड के पास वाकई में अनुषा गुस्से से लाल होती खड़ी थी। इसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। अनुषा तो तुम भी हो यहाँ पर? वो हवास वक्ता अंदाज में बोला। ये क्या चक्कर है भाई? वो तीनों हैरत से इनका ड्रामा देख रही थी। मिनाहिल ये तैमूर वाली है, हैदर ने राजदारी से कहा था, लेकिन इतनी आवाज़ से ज़रूर कहा था कि वहाँ मौजूद सब ने बासानी सुन लिया था। कमीने बता नहीं सकता तो तैमूर ने दांत कचकचाए थे, जबकि वो तीनों हंसी से बेहाल हो रहे थे। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। तैमूर हैदर को मारने लपका था और वो एक ही जुस्त में वहाँ से बाहर भागा था। मिनाहिल रज़ा को लो, मैं किचन में जा रही हूँ, चाय वगैरह का देखूँ, लाइबा ने कहते हुए रज़ा को मिनाइल को दिया था। रुको लाइबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, अनुषा ने कहा। अरे बैठो भाई, तुम कहाँ जा रही हो? पहली दफ़ा तो आई हो। वो तीनों इसे मना करने लगी थी। यार मैं मेहमान थोड़ी हूँ, वो नाराज़गी से बोली थी। अच्छा ठीक है आ जाओ, वाकई में तुम अब मेहमान नहीं हो, लाइबा ने शरारत से अब पर जोर देते हुए कहा और इसे लिए किचन की जानिब बढ़ गई। ये थी एपिसोड 4 ऑफ द नॉवेल यार यारों से हूं न जुदा सीज़न 1। इफ़ यू रियली एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, comment to the video, and let me know your favorite part of the episode, and don't forget to subscribe, like, and press the bell icon. I will see you in the next one. Have a good day.